اور اس عید کے دوران جو ہیں ہم اپنے آپ کو تیار کریں. پریز دی لارڈ، ہالےلویا. خداوند یسوع مسیح کے نام میں آپ سبوں کو سلام. سب بولیے ہالےلویا. ہالےلویا. تھینک یو جیسس. یہاں اسی لے میں یہاں سے تھینک یو جیسس. جیسس کا نوٹیفیکیشن آیا. تھینک یو لارڈ. ہالےلویا. خدا کا شکر ادا کرتے ہیں اس کی بھلائیوں کے لیے، اس کی مہربانیوں کے لیے. تھینک یو جیسس کرائسٹ. ہالےلویا. چلتا رہے. آئیے ہم سبھی اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے، خدا کی تعریف میں ایک دعائیہ کورس گائیں گے. اسی کے دوران ہم اپنے آپ کو خدا کے مقدس کلام کو سننے کے لیے تیار کریں گے. تھینک یو جیسس کرائسٹ. ہالےلویا. میں کچھ بھی نہیں تھینک یو لارڈ جیسس. ہالےلویا. تیرے روح سے آئیے مل کر ہم دعائیہ کورس گائیں گے. تیرے روح سے، تیرے روح سے یہ پہاڑ میدان ہو جائے گا. آئیے مل کر گائیں گے. تھینک یو جیسس. تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے خداوند خدا. تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے خداوند خدا. یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا. یہ پہاڑ بھی میدان ہو جائے گا. صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا. صحرا میں بھی ایک راہ بن جائے گا. تیرے روح سے، تیرے روح سے، سبھی روح میں مل کے گائیے. روح سے خداوند خدا. تیرے روح سے، تیرے روح سے، تیرے روح سے خداوند خدا. ایک کام نیا تو کرے گا. بیابان میں دریا بہے گا. ایک کام نیا تو کرے گا. بیابان میں دریا بہے گا. ارے دروازہ جو بند کھل جائے
उतर आएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा, सहरा में भी एक राह बन जाएगा। आज के कलाम के लिए अपने आप को तैयार कीजिए। सभी अपने लबों को खोलिए, खुदा के मुकद्दस और कवि कादिर कलाम को मांगिए, ताकि आज जितना भी खुदा की तरफ से कलाम किया जाए वो यीशु मसीह के नाम में हमारी जिंदगियों के अंदर बड़ी तब्दीली का बायस बने। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। आइए अपने लब खोलिए, सभी अपने लबों को खोलिए। हालेलुया, धन्यवाद उस खुदा का, धन्यवाद उस खुदा का। हालेलुया, थैंक यू जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। रेशल दे मा बा 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 नमारा से कोरो नमाय लॉर्ड, हालेलुया। मेरे साथ दुआ करिए। बलियाई कदूस खुदावन, मैं यीशु मसीह के नाम में अपने आप को तेरे ताबे करता हूँ। आज के कलाम के वसीले से मुझे बदल आई खुदा, और मैं तेरी हकीकी मर्जी को समझ पाऊं, उसे जान पाऊं और अपने ऊपर लागू कर पाऊं। आज के कलाम के वसीले से मुझे तोड़ आई खुदा, मेरे हालात को बदल दे। बीमारियों, तंगियां, परेशानियां आज के कलाम की कुदरत से मेरे जीवन से जाती रहे। यीशु मसीह के नाम में मेरा ये ईमान है कि खुदावन जो तू मुझे देने जा रहा है उसके वसीले से मैं सेम रहने वाला नहीं। यीशु मसीह के जलाली और कादर नाम से मांगते हैं। ऊंची आवाज में खुदा के लोग बोले आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आइए खड़े खड़े मेरे साथ कलाम मुकद्दस की इस वर्ष को पढ़िए। अय्यूब की किताब है, उसका 21वां बाब और उसकी 14वीं और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा को पढ़िए मेरे साथ। अय्यूब की किताब, उसका 21वां बाब और उसकी 14वीं और उसकी 15वीं आयत मुकद्दसा। थैंक यू लॉर्ड जीसस क्राइस्ट, हालेलुया। के कलाम में यूं लिखा हुआ है, हालेलुया। मतलब क्या है कि हम उसकी इबादत करें, और अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फ़ायदा होगा। देखो उसकी अकबाल मंदी उनके हाथ में नहीं है, शरीरों की मशरत मुझसे दूर है। हाँ जी, 21 चैप्टर उसकी 14वीं और उसकी 15वीं आयत से पढ़ेंगे। 14वीं आयत में लिखा है, हालांकि उन्होंने खुदा से कहा था कि हमारे पास से चला जा। अगली वर्ष है, अगला हिस्सा है इसका, क्योंकि हम तेरी राहों की मार्फत के ख्वाह नहीं। कादर मुतलक है क्या कि हम उसकी इबादत करें, अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फायदा होगा। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत रखे। सब बोलिए आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। बैठ जाइए सभी, और मेरी गुजारिश है यहाँ पर है, इधर आ जाइए सामने की साइड पे, सामने आइए। आज का हमारा मजमून है डोंट बी सेल्फिश। हाँ, यहाँ सामने बैठ, इस साइड पे। डोंट बी सेल्फिश के खुद गर्ज मत बनिए। हमने जो अय्यूब की किताब 21वें बाब की 14वीं और उसकी 15वीं ये 2 आयात को पढ़ा है, इनमें 2 सवाल किए गए हैं, और ये पता है सवाल ऐसे अजीब हैं कि समझ आती है कि ये लोग कितने सेल्फिश हैं इन सवालों से। पहला सवाल क्या है? सवाल ये है, कादर मुतलक है क्या कि हम उसकी इबादत करें? मुझे बताइए,
کیا خدا کو اس بات کی ابھی بھی حاجت ہے کہ وہ ہمیں بتائے کہ میں کیا ہوں، کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا کیا؟ میں نے تمہیں صحت دی، سلامتی دی، کاروبار دیا، کیا جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے آپ مجھے بتائیے، کیا وہ چیزیں خدا کی طرف سے ہمیں عنایت نہیں ہوئی؟ کیونکہ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں پا سکتا جب تک اسے آسمان سے دیا نہ جائے۔ ہمارا کاروبار، ہمارا پریوار، ہماری سوشل لائف، ہماری مینٹل لائف، ہماری لائف کا ہر ایک پورشن بائبل گواہی دیتی ہے یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہے۔ اور سوال یہاں پر یہ کیا گیا، خدا ہے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ اور آگے کتنا خود غرضانہ سوال ہے کہ ہم اگر اسے دعا کریں تو وہ ہمیں کیا فائدہ دے گا۔ یہاں پر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہ زمانہ سیلفش جنریشن کا زمانہ ہے۔ سیلفش جنریشن مطلب خود غرض لوگ ہیں اس زمانے کے اندر، اور یہاں اس ورس سے یہ پروف ہوتا ہے کیونکہ ایوب کے زمانے میں بھی لوگوں نے کچھ ایسا ہی سوال کیا، اور میں نے آپ سے کہا جس جنریشن میں اور آپ قیام کرتے گئے یہ سیلفش جنریشن ہے، اور ہر کام یاد رکھیے یہ فائدہ نفع سوچ کر کرنے والے ہیں، اور اتنی حد سے تجاوز کر چکے ہیں کہ فزیکل کاموں میں تو نفع نقصان سوچ کر کرتے ہی کرتے گئے، اسپرچل کاموں کے اندر بھی ان کا یہی طریقہ کار ہے، خدا کے کاموں میں بھی وہ نفع نقصان سوچ کر کرتے گئے کہ اگر ہم خدا سے دعا کریں تو کیا بینیفٹ وہ دے گا، کیا فائدہ ہے اس کے پاس ہمارے لیے۔ مجھے یہ بتائیے، اگر ہم خدا کی حمد فائدہ جان کر کریں تو مجھے بتائیے کیا وہ بزنس نہیں ہے؟ اگر خدا کی حمد ہم حمد جان کر کریں تو پھر وہ حمد ہے، لیکن اگر خدا کی تعریف، اس کی حمد ہم فائدہ جان کر کرتے ہیں تو وہ سیدھا سیدھا بزنس ہے۔ اگر خدا کی ورشپ پروفٹ سمجھ کر کی جائے تو یاد رکھیے وہ ہماری لائف کو پروفٹ لیس کر دیتی ہے، اور اگر ہم ورشپ کو ورشپ سمجھ کر کریں تو وہ ہمیں پروفیٹیبل بنا دیتی ہے۔ یہ بائبل کا طریقہ کار ہے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں آج کا انسان اتنا سیلفش ہو چکا ہے کہ ہر چیز میں سے بینیفٹ چاہیے۔ اگر وہ دعا بھی کرے تو کیوں کرے، اسے کیا فائدہ خدا دے گا؟ اگر وہ گیت گائے تو کیوں گائے، اسے کیا فائدہ خدا دے گا؟ اگر وہ چرچ میں آئے تو اسے کیوں آنا ہے، خدا کیا فائدہ دے گا اسے؟ میں یہاں پر آپ کو کہوں ہم دوسرے معاملات میں تو ایسا چلیں، لیکن کم از کم ہم خدا کے معاملات میں ایسا نہ چلیں، کیونکہ اگر یاد رکھیے یہ سپلائی جو ہمیں حاصل ہے اگر ہم اس سے کٹ کر دیے گئے تو ہماری لائف کا ہر ایک سورس یاد رکھیے سوکھ کے رہ جائے گا۔ اس لیے میں نے کہا جس زمانے میں ہم رہتے گئے یہ اتنے سیلفش لوگ ہیں کہ ان کو ہر چیز میں نفع نقصان سوچنا ہے۔ لوگ ہر چیز کو میں نے کہا بزنس کی نگاہ سے دیکھتے گئے اور اتنے عادی ہو چکے گئے ان چیزوں کے کہ وہ چرچ کے کاموں کو بھی اسی نگاہ سے دیکھتے گئے۔ یاد رکھیے گا ورشپ اگر کرنا خدمت کی جگہ ہے تو پھر اسے خدمت کی جگہ سمجھیے، بزنس کی جگہ نہیں۔ اگر خدا کے ساتھ چلنا آپ کا سیکریفائز ہے تو اسے سیکریفائز سمجھیے، نہ کہ اسے بینیفٹ سمجھیے، کیونکہ ہماری لائف کے اندر یہ چیزیں بینیفٹ تب پیدا کرتی ہیں جو ہم سیکریفائز کرنے کے لیے آتے گئے، لیکن اگر فائدہ سوچ کر آتے گئے تو فائدہ سوچ کر آنے والے ہمیشہ مایوس ہو کر واپس چلے جاتے گئے۔ اس لیے جن کی سوچ یہ ہے کہ جیسے ہی میں مسیح میں آؤں گا خداوند مجھے خوشحالی دے گا، میں گاڑی لوں گا، بنگلہ لوں گا اور میری آہا بہا ہوگی،
اور لوگ میرے آگے پیچھے ہوں گے اور خدا میرے کاموں کو کس طرح سے کرے گا. لیکن جیسے ہی وہ کرسچینٹی میں آتے گئے، یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کرتے گئے، لیکن اس کے برعکس ان کو ملتا ہے، ان کو دکھ ملتا ہے، ان کو مصیبت ملتی ہے، ان کو تنگی ملتی ہے، ان کو پریشانی ملتی ہے. اب کیا ہوتا ہے؟ وہ لوگ یہ سوچتے ہیں میں تو کچھ اور سوچ کر آیا تھا اور یہاں پر میرے ساتھ کچھ اور ہو رہا ہے. اور بائبل کہتی ہے ایسے لوگ مایوس ہو کر چلے جاتے ہیں. اگر خدا کی حمد یا اس کی ورشپ یہ سوچ کر کی جائے کہ میں نے کہا وہ ہمیں کیا فائدہ دے گا، تو مجھے بتائیے کیا بزنس کرنے کے لیے آئے ہیں کہ اس کی سیوا کرنے کے لیے آئے ہیں؟ کیا سوچ ہے ہماری؟ بولیے چرچ آج ہم کیوں آئے ہیں؟ بزنس کرنے کے لیے کہ اس کی ورشپ کرنے کے لیے؟ اس کی ورشپ کرنے کے لیے. تو ورشپ کو بزنس کے ساتھ، فائدے کے ساتھ آپ مت ملائیے، کیونکہ یہ ہماری خود غرضی ہے کہ ہم خدا کے کاموں کو بھی اسی سوچ سے دیکھتے گئے جس طرح سے ہم دنیا کے کاموں کو دیکھتے گئے. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں، کیا اس دنیا کی دولت اور عزت کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں جس کو ہم فائدہ کی چیز کہیں؟ کیا اس دنیا کے علاوہ کوئی اور فائدہ نہیں جسے ہم حقیقی فائدہ کہیں؟ اگر ہم نے سب کچھ پا کر بھی کھو دیا تو مجھے بتائیے کیا فائدہ پایا ہم نے؟ اگر ہم نے سب کچھ کھو کر پایا تو پھر فائدہ پایا. اس لیے اس دنیا کے علاوہ بھی ایک دنیا ہے، اور اس دنیا کی عزت اور دولت کے علاوہ بھی ایک دنیا عزت اور دولت ہے، اور وہ ہمارا ویٹ کر رہی ہے. آمین. میں نے کہا وہ ہمارا ویٹ کر رہی ہے، لیکن وہ چیزیں ہمیں تبھی حاصل ہوں گی جو ہم سیکریفائس کر کے آئیں گے. بائبل کہتی ہے قربانی کا اجر ہے. ایسا یہ بولیے ہاں کہ نا؟ قربانی کا اجر ہے. اور اگر ہم قربانی کرنے کے لیے آتے ہیں، اپنے ٹائم کی، اپنے پیسے کی، اپنے جیون کی، ہر وہ چیز جو خدا ہم سے توقع کرتا ہے ہم قربانی کر کے آتے ہیں، خدا اس کا اجر دیتا ہے. اس کا طریقہ کار بائبل کہتی ہے اوپنلی اجر دیتا ہے، لوگوں کے بیچ میں اجر دیتا ہے. اونچی آواز میں بولیے ہاللیلویا، آمین. اس لیے بائبل یہ کہتی ہے کہ اس دنیا کے علاوہ جب ایک اور دنیا کی بات کی جاتی ہے تو وہاں کی چیزیں پرماننٹ ہیں اور یہاں کی چیزیں ٹیمپریری ہیں. ہم ٹیمپریری چیزوں کے لیے اتنی بھوک رکھتے ہیں بنسبت اس کے کہ جتنی ہم اسپرچول کے لیے نہیں رکھتے. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر بھوک ہوتی تو آج میں کہتا ہوں اوور فلو ہوتا یہاں پر گیدرنگ کا، کیونکہ لاک ڈاؤن کے بعد ابھی ہمیں یہ کچھ وقت ملا ہے خدا کی ورشپ کا، لیکن اس قدر کاہلی، اس قدر سستی ہے ہمارے جیون کے اندر. میں کہتا ہوں شاید ہم اپنی یونیورسٹی، اپنے کالج، اپنی جاب کے لیے ان دنوں میں ضرور وہاں پر پہنچتے ہو، لیکن چرچ کے لیے کیا ایسی بات ہے کہ ہم ان چیزوں میں سلو ہیں؟ کیا ایسے نہیں لگتا کوئی ہمارے خلاف ہے؟ کیسے نہیں لگتا کوئی ہمیں کاہل بناتا ہے؟ کیسے نہیں لگتا کوئی ہمیں سست کرتا ہے؟ کیسے نہیں لگتا کہ کوئی ہماری آنکھوں کو اندھا کرتا ہے تاکہ ہم یہ سوچ کر چلیں اچھا کیا فائدہ ہوگا اگر میں نے ایک سنڈے اور مس کر لیا تو کیا نقصان ہوگا میرا، اگر میں چلا جاؤں گا تو کیا فائدہ ہوگا میرا. یہ فائدے یاد رکھیے، چاہے آپ کو یہاں دکھے نہ دکھے، لیکن یہ فائدے آپ کو وہاں پر بنانے والے گئے، آپ کی لائف کو سیکیور کرنے والے گئے، آپ کے فیوچر کو سیکیور کرنے والے گئے. ہاتھ اٹھا کر بولیے آمین، ہاللیلویا. سو بائبل کہتی ہے ان لوگوں نے یہ سوال کیا کہ قادر مطلق ہے کیا کہ ہم اس کی عبادت کریں؟ اگر ہم اس سے دعا کریں ہمیں کیا فائدہ دے گا؟ اتنے خود غرض میں نے کہا مت بنیے، اتنے سیلفش مت بنیے کہ دعا بھی کرنی ہے، چرچ بھی جانا ہے اور عبادت بھی کرنی ہے، فائدے سوچ کر کرنی ہے. آج اندازہ کیجئے انڈیا کے اندر آکسیجن کی کمی ہو گئی، اور بیماری کے کر کے نہیں، میڈیا یہ بتاتا ہے آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے وہ مرے گئے. سوچو کتنی ویلیو ہے اس سانس کی جو ہمیں فری مل رہا ہے، اور اس فری سانس کو جو ابھی ہمیں حاصل ہو رہا ہے اگر ہمیں ہاسپٹل تک جانا پڑ جائے تو اندازہ کیجیے کتنے پیسے پے کرنے پڑیں گے ہمیں. ایسا یہ بولیے
तो कितनी कीमती प्रॉपर्टी के हम मालिक हैं। एक किडनी करोड़ लाखों में बिकती है, एक दिल लाखों में बिकता है, हर अज़ा अगर देखो तो हम करोड़ों की मलकियत के मालिक हैं, और ये सब कुछ खुदा ने फ्री दे दिया। अगर वो फायदा सोचता कि मैं ये सब करोड़ों की प्रॉपर्टी से दे रहा हूं तो मुझे क्या फायदा होगा, तो मैं आपको सच कहता हूं हमारे कामों को देख कर वो इन सब चीजों को वापस ले लेता, इसलिए कि उसे कुछ भी फायदा हासिल नहीं हो रहा। क्योंकि जितना टाइम हम कैसर को देते हैं उतना टाइम हम खुदा को नहीं देते। ऐसा ही है, बोलिए। बावजूद इसके कि हम उसका फायदा नहीं करते, हम अपना फायदा करते हैं। आज अगर हम चर्च में आए हैं, मुझे बताइए उसके फायदे के लिए कि अपने फायदे के लिए? कल गुनाह करेंगे उसके नुकसान के लिए कि अपने नुकसान के लिए? अपने नुकसान के लिए। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि बाइबल मुकद्दस बताती है लोग यहां पर ऐसे हो चुके हैं, इतना नक्शा नक्शी का आलम है, इतनी पैसे की भूख है, इतना उनको बिजनेस बड़ा चाहिए, प्रॉपर्टी, माल, और मैं कहता हूं फना होने वाली चीजों के लिए उनके अंदर कितनी भूख है। बोलिए ऐसा ही है? इत्तेफाक करते हैं क्यों पास्टर जी? ऐसा ही है बिल्कुल। कितनी नुकसानी चीजों के लिए भूख है। रात 12-12 बजे तक भी ओवर टाइम करेंगे, और सोचो पूरे वीक में कोई ऐसा प्लान नहीं है कि चलो इस संडे या इस सैटरडे हम पूरी रात दुआ में जाएंगे। मैं कहता हूं हम इतने अहमक और इतने हम सेल्फिश हो चुके हैं कि सिर्फ और सिर्फ जिस्मानी चीजों के लिए, ना कि रूहानी चीजों के लिए सोचते हैं। बाइबल के अंदर एक एग्जाम्पल है, आइए पढ़िए इब्रानियों का खत, उसका 11वां चैप्टर, उसकी 25 और उसकी 26 वर्ष को देखिए। इब्रानियों का खत उसका 11वां चैप्टर, उसकी 25 और उसकी 26 वर्ष को। इसलिए कि उसने गुनाह का चंद रोजा लुत्फ उठाने की निस्बत खुदा की उम्मत के साथ बदसलूकी करना, बर्दाश्त करना ज्यादा पसंद किया। आगे 26 वर्ष कहती है, और मसीह के लिए लान तान उठाने को मिस्र के खजानों से बड़ी दौलत जाना, क्योंकि उसकी निगाह कहां पर थी? बोलिए। हमारी निगाह कहां पर है? बिजनेस पर, फैमिली पर, कैरियर पर और चीजों पर। हमारी निगाह वहां के अजर पाने पर नहीं है। बाइबल मुकद्दस एक ऐसे प्रॉफिट की लाइफ का सीक्रेट हम पर ओपन करती है जिसको पुराने अहदनामे में एक बड़ा नबी कहा गया, और रेवलेशन के अंदर आप पढ़ोगे पूरी बाइबल में किसी शख्स का गीत नहीं गाया गया सिवाय मूसा का। ऐसा ही है, रेवलेशन में लिखा है वो बरा और मूसा का गीत। एलिया का नहीं गाया, हनूक का नहीं गाया जो जिंदा उठाया गया, और भी कितने ऐसे खुदा के लोग हैं जिनके लिए वर्शिप वहां पर नहीं हुई, जिनकी तारीफ नहीं की गई, लेकिन मूसा के लिए बाइबल कहती है वहां पर तारीफ की गई, उसकी लाइफ का सीक्रेट बताया गया। बाइबल कहती है जब उसे ये लगा कि मुझे मसीह के लिए लान तान उठानी है या मिस्र के खजानों को हासिल करना है, अगर हम में से कोई होता या इस मैंने कहा जनरेशन का कोई सेल्फिश आदमी होता तो वो पैसे पर ही गिरता। किस पर गिरता? पैसे पर ही गिरता। बाइबल कहती है कि मूसा ने ऐसा किया कि उसने दोनों चीजों को पलड़े में तोला, और मसीह के लिए लान तान उठाने के बाद उसने आगे की चीज को देखा। पालूस ने इसका भेद खोला है। पल भर का दुख उसने कहा ऐसा सेहरा, ऐसा जलाल पैदा करता है जो दायमी है। बोलिए आमीन। कैसा है? बोलिए दायमी, मतलब परमानेंट है, वो कभी छिनेगा नहीं। और यहां पर कलाम ये कहता है कि एक वो टाइम आया कि मूसा के सामने फैसला आया कि उसे क्या करना है। दौलत चाहिए, वज़ारत चाहिए, नाम चाहिए, शोहरत चाहिए, क्या चाहिए? बाइबल कहती है मूसा को खुदा वहां पर ले गया, उसे पाला, परवरिश कराई, उसे वज़ारत के लायक बनाया, उसे हर तरह से बाइबल कहती है उसे बनाया। लेकिन सोचो जब वो हीरो बन चुका था, खुदा ने उसके हीरोपन को यूज नहीं किया, उसे फिर जीरो कर दिया। 40 साल की
बाइबल कहती है तरबियत के बाद अब इस अहल हो चुका था कि वो संभाले वजारत को, लेकिन खुदा ने अभी भी उसे इस्तेमाल करने का नहीं सोचा। आगे 40 साल और तरबियत करने के लिए बियाबानों में भेज दिया। हम यहाँ पर उसके जीवन का सीक्रेट पढ़ रहे हैं। जो फायदे मूसा को फराउन के घर में रहकर हासिल होते थे, अगर वो रहता वहां पर उसे और भी ज्यादा हासिल होते। ऐसा ये बोलिए, जितने फायदे 40 साल की उम्र तक उसे हासिल हो चुके थे, अगर वो वहां पर रहता, मैंने कहा और भी वहां पर वो हासिल कर सकता था। लेकिन मैंने मूसा की लाइफ का ये बड़ा सीक्रेट, ये सेल्फिश आदमी नहीं था। ये सेल्फिश होता, खुद गर्ज होता और सिर्फ अपनी सेल्फ की सोचता। और पैसा, वजारत, शानो शौकत आज के इंसान को यही चाहिए। इसी के लिए भूख है, इसी के लिए पैसा लगाते गए लोग, मीडिया पर खर्च करते गए ताकि उनका नाम बने। एक आदमी का तो नाम बन चुका था, लेकिन बाइबल कहती है सब कुछ छोड़ दिया। आपको याद होगा मैंने एक दिन आपसे कहा, ये उसकी जिंदगी का राज था। उसने जाना कि हकीकी खुशी सब कुछ पा लेने का नाम नहीं, इन चीजों को छोड़ने का नाम है। और बाइबल कहती है जब मूसा इस लायक हुआ कि उसे और भी फायदे हासिल हो, उसने लिखा है उन चीजों को तर्क कर दिया, क्योंकि मूसा ये जान चुका था कि खुदा का काम करना बिजनेस की जगह नहीं है, ये खिदमत की जगह है। वो आज के बिशप साहिबान के जैसे नहीं, आज के पास्टर साहिबान के जैसे नहीं है कि जो मिनिस्ट्री को मैंने कहा बिजनेस बना लेते हैं। अगर मूसा मैंने कहा आज की खिदमत को बिजनेस बनाता तो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी थी उसके पास, लेकिन बाइबल कहती है सब कुछ वो छोड़ कर आया था। कैसे शैतान उसे पकड़ता, क्योंकि कोई उसके पास प्रेयर रिक्वेस्ट नहीं, उसके हाथ खाली हैं जब वो खुदा के पास आया है। सब बोलिए आमीन, आमीन। थैंक यू लॉर्ड जीसस, हालेलुया। जितनी सहूलतें मैंने कहा उसे हासिल हो चुकी थी और इससे भी ज्यादा फायदे उसे मिल सकते थे, लेकिन मर्द खुदा को मैंने कहा मूसा को फराउन का घर छोड़ना मंजूर हुआ। मूसा का घर छोड़ना मंजूर हुआ। उसने उन सब को बाइबल कहती है मसीह की खिदमत के लिए तर्क कर दिया। और आज लोग क्या बोलते हैं, अच्छा मिनिस्ट्री करनी चाहिए, लोग फायदा नफा सोच कर आते हैं, है ना। लोग फायदा नफा सोच कर आते हैं, क्या बेनिफिट होगा, अच्छा मंथली कुछ मिलेगा, अच्छा वीकली कुछ मिलेगा। बाइबल मुकद्दस तो ये कहती है अगर हकीकी सेवा का, हकीकी मिनिस्ट्री का हम भेद समझते गए तो वो एक कुर्बानी है, वो बिजनेस नहीं है। आमीन बोलिए, हालेलुया। आज के लोग बोलते गए अगर हम उससे दुआ करें तो हमें क्या फायदा होगा। अगर हम मसीह में फायदा ढूंढने आए तो ये याद रखिए नुकसान उठाकर वापस जाएंगे। क्या उठाकर बोलिए, नुकसान उठाकर वापस जाएंगे। अगर हम मसीह में नुकसान उठाकर आए तो मैं आपको कहता हूं वो डबल फायदे के साथ खड़ा करेगा, जमीन पर भी और हेवन में भी। आमीन। क्योंकि मूसा बाइबल कहती है नुकसान उठाकर मसीह में आया था। क्या छोड़ा उसने बोलिए, वजारत आने वाली, ऐसा ही है। क्या छोड़ा उसने, मिस्र के खजानों को। और बाइबल कहती है शोहरत को छोड़ा, नाम को छोड़ा। और कलाम खुदा कहता है सिर्फ ये जानकर कि मुझे मसीह की खिदमत करनी है। और आज के सेल्फिश लोग कहते हैं अगर हम मिनिस्ट्री करें क्या फायदा है, हम सेवा करें क्या फायदा हासिल होगा, हम दुआ करें, हम वर्शिप करें, हम प्रीच करें, क्या खुदा फायदा देगा। जो फायदा याद रखो खुदा देना चाहता है उसके लिए याद रखिए हमारी निगाह आगे को होनी चाहिए। मूसा की निगाह कहां पर थी, कहां पर बोलिए, आइंदा की चीजों पर, आगे। और मैं इस चीज को कतन नहीं मानता क्योंकि बाइबल नहीं मानती इस चीज को जो मैं बताने वाला हूं। अगर हम स्पिरिचुअली बढ़ेंगे तो क्या फिजिकली खुदा नहीं बढ़ाएगा, बढ़ाएगा कि नहीं बढ़ाएगा। अगर आपकी प्रेयर लाइफ सेट है,
होली लाइफ सेट है, आपका बोनस सेट है, आपका चलना खुदा के साथ हर जगह पर सही है, तो बाइबल इसको नहीं मानती कि आप कर्जों में रहोगे। बाइबल इस चीज को नहीं मानती आप बदहाल रहोगे। बाइबल ये नहीं मानती कि आप मायूस रहोगे। बाइबल कहती है अगर हमारी खुदा के साथ वफादारी उस लेवल पे है जो वो तवक्को करता है, वो हमारी लाइफ के हर पोर्शन को चमका के रख देगा। बोलिए आमीन। मैंने कहा वो हमारी लाइफ के हर सेक्शन को ऐसा मुनव्वर कर देगा कि लोग हैरान होंगे। बोलो हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो बाइबल से ये पढ़ते हैं। आइए मत्ती की अंजील उसका 10वां चैप्टर उसकी 39 वर्ष को पढ़ेंगे। मत्ती की अंजील उसका 10वां चैप्टर, मान ठीक है, 10वां चैप्टर और उसकी 39 वर्ष, 39 वर्ष। जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खोएगा, और जो कोई मेरी खातिर अपनी जान खोता है उसे क्या करेगा। मैं बाइबल की ये सच्चाई आपके सामने पेश कर रहा हूं। और सच्चाई क्या है? यीशु मसीह ने कहा जो कोई अपनी जान बचाता है उसे खो डालेगा। मुझे याद है एक दिन मैं साधु सुंदर सिंह की किताब पढ़ रहा था। उन्होंने कहा मैं तिब्बत के इलाके से होकर जा रहा था और बहुत, उसने कहा ठंड थी और हल्की हल्की बर्फबारी भी हो रही थी। और उन्होंने कहा कि मेरे साथ आगे आगे एक और शख्स चलता जा रहा था, और कहते हैं हम दोनों ने एक साथ एक आदमी को वहां पर गिरे हुए जख्मी हालत में देखा और वो ठंड से ठिठर रहा था। साधु जी ने कहा उस आदमी से कि चलो आओ हम मिलकर इसकी हेल्प करते गए और इसे उठा कर ले जाते गए। लेकिन उस आदमी ने पता क्या बोला कि मैं अपनी जान को क्यों जोखिम में डालूं, मैं अपनी जान को मुश्किल में नहीं डालूंगा, मुझे इस सफर को जल्दी तय करना है। अगर आपको इसको बचाना है तो आप बचाइए। और साधु ने कहा कि वो आदमी मुझे छोड़कर चला गया, लेकिन मेरा ज़मीर, मेरी स्पिरिट ये गवारा नहीं कर रही थी कि मैं इसकी हेल्प ना करूं। उन्होंने कहा मैंने उसे उठा लिया अपने कंधों पर। उन्होंने कहा वो कि मेरा सफर स्लो हो गया, भार की वजह से मुझे सफर जो एक तवील था वो मुझे और भी तवील पड़ा और भी लंबा पड़ा, लेकिन उन्होंने कहा इसमें मेरा भला जरूर हुआ। कहते हैं इतनी ठंड थी कि कुछ और सफर तय करने के बाद हमने उसी आदमी को जो हमें छोड़कर चला गया था ठंड की वजह से वह गिरे हुए और मुर्दा हालत में पाया। और उस वक्त कहते हैं मुझसे खुदा के रूह ने बात की कि जो कोई मेरी खातर अपनी जान को खोएगा वो उसे बचाएगा। और पाक रूह ने ये कहा, वो ये कहते हैं कि इसको बचाने से, उठाने से तेरे शरीर में, तेरी बॉडी में गर्मी पैदा हुई है और उस गर्मी ने तुझको बचा के रखा और बाहर की सर्दी ने तुझे मुतासिर नहीं किया। और इसको उठाने से तेरा और उसका भी भला हुआ, क्योंकि तेरी बॉडी की हरारत ने उसे भी गर्म रखा और उसकी बॉडी की हरारत ने तुझे भी गर्म रखा। मैं यहां पर आपको बताना चाहता हूं, अगर हम मसीह में जीने के लिए आते गए तो ये याद रखिए हम मरेंगे जरूर, लेकिन अगर मसीह में मरने के लिए आते हैं हम जिएंगे जरूर। बोलिए आमीन। अगर हम मसीह में, मैंने कहा, डूबने के लिए आते गए तो हम, याद रखो, फिर हम तैरेंगे, लेकिन अगर मसीह में तैरने के लिए आते गए हम डूब जाएंगे, क्योंकि क्रिश्चियनिटी तैरने का नाम नहीं है, डूबने का नाम है। बोलिए आमीन, हालेलुया। क्या बोला उन लोगों ने? खुदा है क्या? क्या है? कौन है खुदा जिसकी हम इबादत करें? लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, अगर ये स्वर्गीय सप्लाई आज हमसे डिस्कनेक्ट कर दी जाए, ऑक्सीजन नहीं आएगा। और याद रखिए, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, जितनी नेमतें हमें खुदा से मुयस्सर है उन सब से हम महरूम कर दिए जाएंगे। आज इस बात की तो फिक्र है कि हमारा मीटर ना कट जाए, हम सप्लाई से डिस्कनेक्ट ना कर दिए जाए। इस बात की तो फिक्र है इंटरनेट का कनेक्शन कट ना जाए, इस बात की चिंता तो है। मैंने कहा कहीं हमारा गैस का मीटर न कट जाए। आपको इस बात की फिक्र नहीं कि कहीं हम स्वर्गीय हेवनली सप्लाई से डिस्कनेक्ट ना कर दिए जाएं।
कितनी मुझे बताइए कोशिश करते हैं, कितना रुझान है इस बात के लिए, हम कितना ध्यान करते हैं इस बात पर कि मेरा खुदा कहीं मुझसे नाराज ना हो जाए, कहीं वो मुझसे रूठ ना जाए, कहीं उसकी सप्लाई जो है वो मुझसे कट ना जाए। अगर ये चीजें हम सोचने लगेंगे तो मैं ये कहता हूं पाप की हमारी जिंदगी में कोई गुंजाइश ना रहेगी। बोलिए आमीन, हालेलुया। इबादत को मैंने कहा वर्शिप जानकर करिए तो ये आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। अगर वर्शिप को मिनिस्ट्री या उसकी खिदमत समझ के की जाती है, लेकिन अगर वर्शिप को मैंने कहा बिजनेस समझ कर किया जाए तो बाइबल क्या कहती है, ये तुम्हें प्रॉफिटलेस कर देगी। आइए वर्ष को देखिए मेरे साथ, रूत की किताब है, उसका पहला चैप्टर, उसकी पहली आयत को पढ़ेंगे। एक एग्जाम्पल है जो मैं आपको देना चाहता हूं। रूत की किताब उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत मुकद्दसा को देखिए। रूत की किताब उसका पहला बाब उसकी पहली आयत मुकद्दसा। और उन ही अयाम में जब काजी इंसाफ किया करते थे, ऐसा हुआ कि उस सरजमीन में काल पड़ा और यहूदा के बैतलहम का एक मर्द अपनी बीवी और दोनों बेटों को लेकर चला के मुआब के मुल्क में जाकर रहे। ठीक है, निकल आया सबका। रूत पहला बाब उसकी पहली आयत को मैंने पढ़ा है। एक ऐसा यहूदी परिवार बाइबल कहती है जिन्होंने यहूदा छोड़ दिया। कब यहूदा छोड़ा? जब बेनिफिट नहीं मिल रहा है ना। कब यहूदा छोड़ा? जब खुदा फायदा नहीं दे रहा, क्योंकि काल पड़ा है वहां पर। हम यहूदा का लफ्जी मतलब पढ़ते हैं खुदा की स्ताइश। यहूदा का लफ्जी मतलब है स्ताइश करना, हम्द करना, वर्शिप करना। हम बाइबल से ये पढ़ते हैं अलीमलक अपने परिवार समेत यहूदा में तब तक था जब तक उसे फायदा मिलता रहा। उसे अनाज, पानी, खाने पीने की सब चीजें मिलती रही, वो यहूदा में था। लेकिन जब हालात बदले, बाइबल कहती है जब वहां पर काल पड़ा, अब क्या हुआ कि उनके हाथ सख्ती पड़ गई। अब उन्हें उनके लिए ये सोचना था कि यहां पर रहे या कयाम करें, यहां से कूच करें। और उनके निगाह में बहुत सारे इलाके थे जहां पर उन्हें ये याद आया या उन्हें ये सुनने को मिला कि वहां अकाल नहीं है, वहां काल नहीं है, वहां खाने को मिलेगा। और बाइबल के अंदर ये हमें समझ आती है इन लोगों का फैसला गलत था और ये सीधा मुआब में चले गए। आपको क्या लगता है अलीमलक और नयोमी के जैसे आज चर्च में लोग नहीं है? बोलिए है कि नहीं? क्योंकि बेनिफिट के लिए खुदा के साथ हैं, और जिस दिन बेनिफिट खत्म खुदा को भी टाटा बाय बाय। फायदा सोचकर चलने वालों की मैंने कहा अक्सरियत है चर्च में, लेकिन जब उनके हालात बदलते हैं, जब उनकी सिचुएशन उन्हें तोड़ती है और उनकी स्टोरी उन्हें बदलते नजर नहीं आती, अब उन्हें और इलाके दिखते हैं। अच्छा, फलाने दरबार पर चले जाओ, सिर्फ दम ही तो डलवाना है, हो जाएगा सारा काम, तो आके फिर संडे को चर्च में वर्शिप कर लेंगे। अच्छा, वहां वो फिर ऐसे करता है, तो क्या? यहां पर मैं एक चीज आपको बताऊं, कईयों के लिए शिफा इतनी जरूरी है भाई तारक, कईयों के लिए शिफा इतनी जरूरी है कि उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। कोई धागा तवीज बांध सकते हैं, कहीं मत्था टेक सकते हैं, कहीं चढ़ावा चढ़ा सकते हैं, लेकिन वो अपना हेवन मिस करके बैठे हुए हैं। उनके लिए इतनी शिफा जरूरी है, उनके लिए मैंने कहा वो प्रॉब्लम का जाना इतनी जरूरी है कि वो हेवनली चीजों को मिस कर देंगे। और वो शिफा मैंने कहा पाकर अगर हेवन को मिस कर दिया तो क्या पाया? फिर बीमार रहकर हेवन में चले जाएं तो ये बेहतर है। मैं कहता हूं आंख अगर अंधी हो और हम स्वर्ग चले जाएं तो ये हमारे लिए बरकत की बात है। सब बोलो आमीन। लाजर के सामने बहुत सारे ऑप्शन थे, लेकिन बीमार रहकर वो उसने ये समझा कि हेवन तो है, वो जगह तो मेरी है। और बाइबल कहती
کہتے بیمار رہ کر بھی وہ وہاں پر چلا گیا. کئیوں کے لیے اتنا ضروری ہے چنگا ہونا، لیکن وہ اپنی اسپرٹ کی، اپنے باطن کی وہ نہیں سوچتے. ہم بائبل سے یہ پڑھ رہے ہیں، ایک ایسا پریوار جس میں لکھا ہے اپنے بینیفٹ کی خاطر لکھا ہے خدا کے علاقے کو چھوڑ دیا. یاد رکھیے خدا میں حساب سے چلنے والے ایک دن بے حساب ہو جاتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ ناپ تول کر چلنے والے ایک دن میں کہتا ہوں وہ ناپ سے باہر ہو جاتے ہیں، اور کاؤنٹ لیس ہو کر چلنے والے خدا میں اکاؤنٹ کیے جاتے ہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ خدا میں گنے جائیں، خدا ہمیں نوٹس کرے، خدا فیور دے ہمیں، بائبل کہتی ہے ہمیں ہر طرح سے بے حساب ہو کر چلنا ہے. ہماری وفاداری کسی لمٹ تک نہ ہو، ہمارا پیار اس کے لیے کسی لمٹ تک نہ ہو. ہر چیز میں خدا ہم سے اولیت توقع کرتا ہے. بولیے آمین. 100% وہ توقع کرتا ہے. کیسا نہیں لگتا کہ یہ پریوار ایک سیلفش پریوار تھا؟ ان کا طریقہ کار تو یہی ظاہر کرتا ہے، کیونکہ یہودا کے اندر آپ کو پتا ہے جب تک روٹی تھی وہ وہاں پر تھے، روٹی نہیں ہے تو انہیں اور علاقے یاد آئے ہیں. خدا کو ایسے لوگ نہیں چاہیے، یاد رکھیے، کہ جن کی لائف میں اگر کام نہ ہو تو وہ اس کو چھوڑ کر جانے کے لیے اور طریقوں کو استعمال کرے. کیا خدا ہمیں فائدہ دے تو ہم اسے ماننے کے لیے تیار ہیں، اگر خدا فائدہ نہ دے تو ہم اسے ماننے کو تیار نہیں. مجھے یہ بتائیے، اگر پاسٹر جی کیا ہم اپنے فادر کو اس لیے فادر کہتے ہیں کہ ہمیں پاکٹ منی دیتا ہے، کپڑے سلوا کر دیتا ہے، ہمارے موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈلوا دیتا ہے، ہمارے موبائل میں بیلنس ڈلوا دیتا ہے، کیا یہ چیزیں وہ دیتا ہے تو اس لیے فادر کہتے ہیں؟ اگر وہ نہیں دے گا تو کہیں گے ازی بھائی تینوں پیو نہیں مندے، کیونکہ ساڑھے وہ پھر بھی فادر ہے نا. وہ پیٹرول نہ بھی ڈلوائے، میں کہتا ہوں وہ ہمارے بیلنس نہ بھی ڈلوائے، کپڑے نہ بھی ڈال کے دے، وہ کچھ بھی نہ دے، وہ پھر بھی بائبل ہم یہ کہتے ہیں وہ پھر بھی ہمارا باپ ہے. اور خدا کے لیے تو ایسا نہیں کرتے، وہ فائدہ دے پھر خدا ہے، تو فائدہ نہ دے پھر نہ پھر تو ساڑھا خدا نہیں. مجھے بتائیے کیا آج بھی خدا کو اس بات کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں بتائے میں تمہارا خدا ہوں، میری عبادت کرو؟ کیا اس بات کی آج بھی ضرورت ہے؟ اور کئیوں کو آج بھی ضرورت ہے بتانے کی، کیونکہ ان کے لیے ان کی زندگی کے اندر اولیت اور چیزوں کے لیے ہے. جب ہم جسمانی طور پر کامن سینس میں ایسا چلتے ہیں وہ نہ بھی دے تو باپ ہے، تو اسپرچل سینس میں تو ہم بالکل ہی میں کہتا ہوں اسے بے بہرا ہے، کیونکہ ہم اس کو کہتے ہیں وہ دے تو ٹھیک ہے، نہ دے تو ہم اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے ہم مانے نہ مانے، آج لاکھوں کروڑوں لوگ اور میں کہتا ہوں قبیلوں سے اور امتوں سے نکل کر آ گئے اسے ماننے کو. اس لیے تو بائبل کہتی ہے آسمان کی بادشاہی پر، بائبل کہتی ہے زور پڑتا جاتا ہے آسمان کی بادشاہی پر، اور لکھا ہے زور مار کر اس میں شریک ہونے کی اب بات ہے. آپ ایسا نہیں کہہ سکتے اچھا میں تے کرسچینٹی چ پیدا ہویا، میں تو بوے دے کول ہی ہاں تے چلو 50 سال 60 سال کر دے رہے پاپ تے جدو نہ رہے تو آپ ہی رام نہ بوئے چ وڑ گئے. ایسا نہیں ہے. بائبل کہتی ہے آسمان کی بادشاہی پر اتنا رش پڑ چکا ہے کہ آپ ایسا ہے کہ اس کے اپنے فرزندوں کو بھی زور مار کر داخل ہونا پڑے گا. ایسے ہی نہیں ہے. آئیے بائبل سے جب ہم یہ پڑھتے ہیں کہ ایک ایسا پریوار میں نے کہا جو حساب سے خدا میں چل رہا تھا. سیلفش لوگ ہمیشہ حساب کتاب کی بات کریں گے، خود غرض لوگ ہمیشہ میں نے کہا فائدہ نفع سوچیں گے. لیکن میں نے کہا ریئل کرسچن بائبل کے حساب سے وہ ہے جو قربانی کرنا جانتا ہے، جو بونا جانتا ہے، اپنا ٹائم، اپنا پیسہ، اپنا جیون. اور موسیٰ کی طرح میں نے کہا وہ سیکریفائس کر کے آتا ہے، نہ کہ یہاں پر کچھ لینے کے لیے، کیونکہ یہ لینے کی جگہ نہیں ہے، یہاں ہم کچھ کرنے کے لیے آتے ہیں.
बाइबल के अंदर हम ये पढ़ते हैं कि कैलकुलेशन करके खुदा में चलने वाले लोग मसीहत में कभी भी ऊंचा मुकाम नहीं बना पाए, वो कभी भी ग्रेट लोग नहीं ठहरे। उन लोगों ने कभी भी खुदा के ग्रेस और मैंने कहा उनकी ब्लेसिंग्स को एंजॉय नहीं किया, जो कैलकुलेशन से चलते गए, हिसाब किताब से चलते गए। मैंने चर्च में कुछ ऐसे लोगों को देखा है जो डूबने के लिए तैयार होते गए, क्योंकि उनकी कैपेसिटी बड़ी है, वो ज्यादा लेने के लिए तैयार होते हैं। कुछ ऐसे गए जो सारी जिंदगी किनारे पर रहते हैं और कभी कभी चर्च आ गए, कभी कभी दरिया में उतर गए और कभी कभी दुनिया में किनारे पे फिर वापस चले गए। सारी जिंदगी किनारे पे चलने और रहने वाले लोग अपनी जिंदगी में बड़ी चीजें नहीं देखते। वो क्या देखते गए? बोलो, डड्डू, मेंढक और छोटी मोटी ऐसी कीड़े मकोड़े। लेकिन गहरी चीजें और बड़ी चीजें वो गहरे जाने में है। और हम यहां पर ये पढ़ते गए, कैलकुलेशन करने वाले कभी डीप नहीं जाते, नाप तोल कर चलने वाले कभी ग्रेट लाइफ नहीं जीते, वो कभी प्रॉस्पर नहीं होते, वो ऊंचे लेवल की सक्सेस को एंजॉय नहीं करते। अगर एंजॉय करना चाहते हो, मैंने कहा किनारे को छोड़ना पड़ेगा। बोलिए आमीन। मैंने कहा ग्रेस को, अनॉइंटिंग को और खुदा की ब्लेसिंग्स को और हेवनली गिफ्ट्स को एंजॉय करना चाहते हो, किनारे को छोड़कर डीप में जाना पड़ेगा। और फायदा छोड़कर आप नुकसान उठाने को भी तैयार रहिए, क्योंकि बाइबल कहती है जो मसीह में बचने के लिए आएगा वो अपना खो देगा, लेकिन जो अपना आप खो कर आएगा वो बचाया जाएगा। बोलिए हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलिए हालेलुया। हालेलुया। मुझे बताइए, अली मलिक के पास कौन सी ऐसी दलील थी कि वो छोड़ दे यहूदा को? कौन सी ऐसी दलील थी कि मेरे घर में काल पड़ा है? अच्छा, जो तेरे घर में काल पड़ा है वो पड़ोसी के घर में नहीं है, वो गली में नहीं है, वो पूरे शहर में नहीं है। क्या ऐसा है? बोलिए, ऐसा है? ऐसा तो नहीं है, क्योंकि इसकी जो दलील थी कि मुझे छोड़ देना चाहिए क्योंकि मेरे घर में काल पड़ा है, तो अपने पड़ोसी को भी तो देखता, वो गली को देखता, पूरे यहूदा को देखता। जो सिचुएशन अली मलिक की थी, उसके परिवार की थी, वो सिचुएशन तो पूरी यहूदा की थी। और मैं आपको सच कहता हूं, अगर तब और भी लोग यहूदा को छोड़कर जाते तो बाइबल जहां एक परिवार का जिक्र करी वहां औरों को भी डिस्कस करती। बोलिए ऐसा है? वो बुरे हाल में भी वहां पर आड़े और खड़े थे। मैंने कहा नहीं भी मिला, वो तब भी वहां पर गुजारा कर रहे थे। इसलिए जो इसके पास दलील थी वो दलील इतनी मजबूत नहीं थी। अगर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम है तो याद रखो, आप इस दुनिया में अकेले नहीं हो। कई जगहों पर सच्ची में मैं ऐसा सोचता था कि मेरी लाइफ में जो हुआ है, शायद ही मैं दुनिया में अकेला ऐसा आदमी हूं कि जिसके साथ ऐसा हुआ। और फिर क्या होता, मैं उसकी वजह से, सोच की वजह से एहसासे महरूमी में और एहसासे कमतरी में चलता। लेकिन वक्त के साथ साथ जब व्हाट्सएप बना, फेसबुक बनी, मेरे साथ लोग जुड़े और मैंने तब उन लोगों के केस सुने और मुझे एहसास हुआ कि मैं दुनिया छुपाई कला कोई नहीं, है ना। मेरे नाम दे और मेरे से भी बुरी कंडीशन के लोग इस समाज में हैं। अगर हम अपने से आगे के लोगों को देखते हैं, सच में एहसासे कमतरी के शिकार होंगे। और अपने से पीछे के लोगों को फिर क्या होगा? फिर हम अपने अंदर खुशी फील करेंगे कि नहीं, मैं उससे तो बेहतर हूं। हम ये फील करेंगे कि उससे खुदा ने बेहतर मुझे रखा है। और मैं आपको कह रहा हूं कि जो केस अली मलिक के घराने का था, वो केस तो पूरे यहूदा का था। तो यहूदा तो छोड़कर नहीं गया, लेकिन ये परिवार इतना सेल्फिश था कि सिर्फ खुदा में जी रहा है तो फायदे के लिए, उसे बेनिफिट चाहिए। और अली मलिक और नयोमी को मैंने कहा चाहिए था कि वो थोड़े में गुजारा करता। क्या बाइबल में नहीं लिखा कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर कनायत करो? ऐसा लिखा है? बोलिए लिखा है ना, कि जो कुछ तुम्हारे पास है उसी पर कनात करो। लेकिन ख्वाहिशें जब बढ़ती गए, फिर हमें और लोग अपने से बड़े लोगों के साथ जब हम अपने आप को कंपेयर करेंगे तो इसमें खुदा का कसूर नहीं, हमारा है। और हम अपने आप को फिर एहसासे महरूमी में देखेंगे। और यहाँ खुदा चाहता था ये थोड़े में गुजारा करे।
جہاں دوسرے لوگ میں نے کہا خوشحالی کا انتظار کر رہے تھے، ان کو بھی چاہیے تھا وہ انتظار کرتے۔ کیوں بھائی رحمت؟ کیا ہر رات کے بعد دن نہیں آتا؟ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہر پت جھڑ کے بعد بہار نہیں آتی؟ پر آتی ہے تو اسے ایک سیزن درکار ہے، اسے ایک ٹائم چاہیے۔ اگر اچھے دنوں کو یہودا میں پھر آنا ہے تو اسے ٹائم چاہیے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ پریوار بالکل ٹائم دینے کو تیار نہیں ہے۔ کئی بار ہم کنڈیشنز باندھ کر آتے ہیں، ہم ہمیشہ کہتے ہیں امید، ہم تین چیزیں بولتے ہیں، ایمان، امید اور محبت، یہ تینوں دائمی ہیں، پر محبت ان میں کیوں افضل ہے؟ محبت ان میں کیوں افضل ہے بتائیے؟ اگر ہم اس کو یونانی میں دیکھیں تو وہاں پر ہے اگاپے۔ ہاں، اگاپے کا مطلب ہے انکنڈیشنل، بیلوس۔ جس محبت کو افضل قرار دیا گیا ہے وہ بیلوس پیار ہے، جس میں کوئی فائدہ نفع نہیں سوچا جاتا۔ میں کہتا ہوں اس میں کیلکولیشن نہیں ہوتی، ناپ تول نہیں ہوتی۔ اور یہ پریوار، میں نے کہا، یہ انتظار نہیں کر رہا، ٹائم نہیں دے رہا خدا کو کہ اچھا میں تجھے ٹائم دیتا ہوں اور میں گزارا کرتا ہوں تب تک۔ بائبل کہتی کہ انہوں نے جانے کے لیے سوچا، اور علی ملک اور نیومی کے فیصلے نے خدا اور اس کے اچھے اس علاقے کی توہین کر دی۔ اور لکھا ہے وہاں پر اگر ان کو روٹی نہیں ملی، ان کو پانی نہیں ملا، وہ چھوڑ کر چلے گئے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا مسیح کو آپ تک چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ یہ دل تنگ نواں کار نہیں دے گا، اگر آپ کو شفا نہیں دے گا، اگر آپ کو برکت نہیں دے گا، اگر آپ کو گواہی نہیں دے گا، تو کتنے جو چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ اگر میں نے کہا مسیح ہمیں کچھ نہیں دے گا تو کیا ہم مسیح میں اس لیے کہ کچھ لینے کے لیے؟ وہ جس پیار کی بات کرتا ہے انکنڈیشنل ہے، جو شرائط پر مبنی نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا صلیب سے اتر آ، ہم تجھ پر ایمان لائیں گے، یہ ایمان کنڈیشنز پر تھا، اسے کنڈیشن نہیں چاہیے۔ ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں ان لوگوں نے خدا کے گھر کو، خدا کے علاقے کو اور خدا کو حقیر جانا۔ کیا یہ مناسب ہے کہ جب خدا فائدہ دے تو ہم اس کے ساتھ رکھیں، اور جب یہ فائدہ نہ دے ہم اسے چھوڑ کر چلے جائیں؟ کیا یہ مناسب ہے بن شادیہ؟ یہ غیر مناسب ہے، یہ طریقہ کار صحیح نہیں ہے۔ اور اگر ہم میں سے کوئی اس سیلفش اسپرٹ کا شکار ہے، اس میں نے کہا سیلفشنس کا کوئی شکار ہے، تو آج اسے یہ ریلائز کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ خود غرضی سے باہر نکلے اور خدا کے ساتھ بیلوس پیار کرے، جس طرح سے اس نے بیلوس پیار کیا، اپنے بیٹے کو میرے اور آپ کے لیے تماشا بننے دیا اور اسے قربان ہونے دیا۔ بائبل مقدس کے اندر ہم یہ پڑھتے ہیں اگر اسے جانا ہی تھا تو یہودا کے علاقے میں، یہودا کے علاقوں کو چھوڑ کر، اور بھی تو اسرائیل کے کئی علاقے تھے، تو ان میں سے کسی میں سے چلا جاتا۔ وہ یہودا کے علاقے پر کال پڑا، وہ بھی ان کے گناہوں کی وجہ سے، اور اسرائیل کے پاس تو یہودا کے علاوہ اور بھی تو کتنے علاقے تھے۔ اگر اسے جانا ہی تھا تو وہاں ان میں سے کسی کے پاس چلا جاتا، لیکن مواب کیوں گیا؟ آئیے بہن شادی ایک ورس پڑھیے، استثنا 23 باب کی 3 اور 6، 3 سے 6 ورس تک پڑھیں گے۔ استثنا کی کتاب 23 باب اس کی 3 آیت سے پڑھیں گے۔ دیکھیے میرے ساتھ 23 چیپٹر۔ کوئی امونی یا موابی خداوند کی جماعت میں داخل نہ ہو، 10ویں خوش تک ان کی نسل میں سے کوئی خداوند کی جماعت میں کبھی بھاگ نہیں۔ ٹھیک ہے، 4 آیت کو میں پڑھتا ہوں۔ اس لیے کہ جب تم مصر سے نکل کر آ رہے تھے تو لکھا ہے انہوں نے روٹی اور پانی لے کر راستہ میں تمہارا استقبال نہیں کیا، بلکہ کیا لکھا ہے لبور کے بیٹے بلعام کو مسوپتامیہ کے فطور سے اجرت پر بلوایا تاکہ وہ تجھ پر لعنت کرے۔ اور ہم جب 3 سے 6 ورس تک پڑھتے ہیں، کوئی امونی یا موابی، کیا لکھا ہے خداوند کی جماعت میں شریک نہ ہو، داخل نہ ہو۔ امونیوں کو، موابیوں کو
یہ غیر اقوام تھی جن کے بارے میں خدا نے سختی سے منع کیا تھا کہ یہ تمہارے بیچ میں کبھی بھی آنے نہ پائیں، ان سے کبھی رشتہ داری مت کرنا، نہ تم ان کے بیچ میں جانا نہ وہ تمہارے بیچ میں آئے۔ ہم مواب کا لفظی مطلب پڑھتے ہیں غلط تخم، غلط بیج، جو باپ اور بیٹی کے غلط مراسم سے نسل پیدا ہوئی۔ خداوند نے ان کے بارے میں کہا تھا ان سے رشتہ داری نہ کرنا۔ ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں کہ یہ قانون تو ان کے سامنے تھا، باوجود اس کے کہ وہ اسرائیلی تھے، باوجود اس کے کہ وہ شریعت کو جانتے تھے، فیصلہ لینے میں کیوں غلطی کی؟ نیومی کیسے اپنے آپ کو اتنی آسانی سے اس بات کے لیے قائل کر سکتی ہے کہ وہ خدا کے خلاف جا کر مواب میں چلی جائے؟ کئی بار ہم اپنی خواہشوں کے ہاتھوں قائل کر لیتے ہیں اپنے آپ کو، چلو تھوڑا سا جھوٹ بولنے سے کیا ہے، چلو تھوڑی سی چوری کرنے سے کیا ہے، چلو تھوڑا سا غلط دیکھ لینے سے کیا ہے۔ یہ قائلیت آج تو قائلیت ہے، پر کل عادت بن جائے گی اور اس کے بعد یہ لعنت بن جائے گی۔ بائبل سے یہ پڑھتے کہ میں نے کہا اس نے اپنے آپ کو کیسے قائل کر لیا کہ وہ اپنے دونوں بیٹوں کو موابی عورتوں کے ساتھ بیاہ دے، جبکہ بائبل کہتی ہے وہاں جانا ہی نہیں۔ اور بیانا اور جانا سوچو کتنی تجاوز ہو چکی ہے، کتنا آگے نکل چکے ہیں۔ فائدے کی ساری چیزیں اس پریوار نے سوچی ہوئی تھی۔ مواب جانا فائدے کی بات ہے، ان سے رشتہ داری کر لینا یہ فائدے کی بات ہے، کیونکہ اور بھی زیادہ فائدہ ملے گا۔ لیکن میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ جو فائدہ گھاٹے میں پڑ جاتے ہیں، حساب کتاب سے چلنے والے بے حساب ہو جاتے ہیں۔ اب ہوا کیا؟ بائبل کہتی ہے اس پریوار کی سٹوری کو خدا نے بگاڑ کے رکھ دیا۔ خدا نے اس پریوار کے بیچ میں موت کی سپرٹ کو بھیج دیا، گھر کا ہیڈ مر گیا۔ یہ بائبل کا پہلا ایسا واقعہ جس میں مرد ہی مرے ہیں، عورتیں کیوں نہیں مری؟ عورتیں کیوں نہیں مری؟ بندے ہی سارے مرے۔ اس لیے کہ اگر نیومی علی مالک اس پریوار کا ہیڈ تھا، اس نے اپنے پریوار کے لیے غلط فیصلہ لیا، خدا نے اسے مار دیا۔ اس کے بعد اس کا پلوٹا ہیڈ تھا، اس نے بھی غلط فیصلہ لیا، موابی سے بیاہ کر لیا، خدا نے مار دیا۔ اب اس کے بعد ان کا ایک اور بیٹا وہ اس پریوار کا ہیڈ تھا، خدا نے مار دیا۔ اس لیے آج کہا جاتا ہے اور نہیں جی ساڈیاں بڑھیاں بڑیاں دعاواں کر دیا تسی کی کر دے، اسی کام کر دے ہیں بھائی۔ خدا یاد رکھیے بائبل کہتی ہے مرد سے بات کرتا ہے، عورت سے بھی کرتا ہے، پر زیادہ وہ پریفر کرتا ہے ہیڈ سے بات کرنے کے لیے۔ جیسے کوچ سے بات کی جاتی ہے، کسی بھی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ سے بات کی جاتی ہے، آپ کے نیچے یہ سب چل رہا ہے آپ اسے سنبھالیے، کیونکہ پریوار کا رہبر خدا نے مرد کو مقرر کیا اور خدا نے مردوں کو ہی مارا ہے۔ اور یہاں پر میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ فائدے والے بے حساب ہو گئے۔ اور یہ یہودا کے علاقے بیت الحم کے تھے۔ بیت الحم کا لفظی مطلب کیا ہے؟ روٹی کا گھر۔ اور پادری صاحب روٹی کے گھر میں روٹی کوئی نہیں، روٹی کے گھر میں روٹی کوئی نہیں، کیونکہ کال پڑ چکا ہے۔ اور مجھے بتائیے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ مسیح چنگا کرنے والا خدا ہے، تو بتائیے اگر آپ چنگا نہیں کرو گے، بیٹا ادھر سنو، اگر آپ یہ سوچو کہ آپ کہتے ہو مسیح چنگا کرنے والا خدا ہے، اگر وہ چنگا نہیں کرے گا تو کیا چھوڑ کر چلے جائیں گے؟ ہم کہتے ہیں مسیح بلیس کرنے والا خدا ہے، اگر وہ بلیس نہیں کرے گا تو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ ہم کہتے ہیں کہ مسیح بحال کرنے والا خدا ہے، اگر نہیں کرے گا تو چھوڑ کر چلے جائیں گے۔ بولیے، کیونکہ یہ پریوار میں نے کہا روٹی کے گھر میں تب تک تھا جب روٹی ملتی رہی، روٹی نہیں ملی چھوڑ کر چلے گئے۔ آج کئی ایسے ہیں لڑکیوں کے لیے دین بدل لیں گے، پیسے کے لیے ایمان بدل لیں گے، ایسا ہے؟ بولیے۔ وہ میں کہتا ہوں اسی کیٹاگری کے تھے، نیومی علی ملک پریوار کی کیٹاگری کے تھے، جو صرف جسم کے فائدے کا سوچ کر چلتے ہیں۔ میں آپ کو کہہ چکا ہوں اگر ہم میں سے خدا کسی کو ایک بار آگ کی بھٹی سے گزار کر لے آئے نا، تو میں کہتا ہوں آنے والی ساری نسلوں اسی دس دیں گے نا پائی
ना भाई मैं उत्थे दा तजर्बा कर आया, है ना, ऐसा है बोलिए। क्योंकि वो आदमी ये कह रहा था मुझे भेज दे क्योंकि मैं अजाब में हूं, मैं जाकर उनको बताऊं वो तौबा कर ले क्योंकि मैं बड़ी तकलीफ में हूं। अगर मुर्दों में से कोई आज हमारे ख्वाब में आकर कहे ना तौबा कर ला मैं बड़ी तकलीफ ही चाह, तो मैं कहता हूं हम शायद बदल जाएं। ऐसा ही है, हम बदल जाएं, पाप करने की गुंजाइश ही ना हो। लेकिन ईमान रखने की ये जगह नहीं है, क्योंकि असल ईमान रखने की जगह ये है हम आसमान की बरकतों का जायका चखे बिना हम ईमान रखकर चलते रहे। आमीन, सब बोलिए हालेलुया। अगर आप ये सोचकर मैंने कहा चल रहे हैं कि नहीं पहले वो हील करे, पहले वो ब्लेस करे, पहले वो ऊंचा करे तो मैं उसे मानूंगा, उसे आज इस बात की जरूरत नहीं है कि वो आपको दिखाए कि देखो मैं तुम्हारा खुदा हूं और मैं तुम्हें हील कर रहा हूं, चल मेरी इबादत कर। अगर ऐसा वो करता तो मैं कहता हूं आज दुनिया में कोई ऐसा घर ना होता जो चर्च में ना होता। बाइबल के अंदर ये पढ़ते हैं, लिखा है मुबारक है वो जो अनदेखे खुदा पर यकीन करता है। आपको चेक करना है, आपको चखना है, आपको टेस्ट लेना है, आपको खुदा को परखना है, तो सारी जिंदगी लगे रहो, वो कभी नहीं दिखाएगा आपको। मुझे याद है एक शख्स हमारे अटक में था, उसे हमेशा प्रीच की जाती, वो ड्रिंकर था और उसे हमेशा जब प्रीच की जाती तो एक ही वो बात बोलता, जिवें खुदा पलूस नूं नजर आया ना एवें खुदा मैनू नजर आए तो मैं तौबा कर लांगा। तो खुदा ने अपना आप उसे नहीं दिखाया, आज तो उसकी हड्डियां भी गल सड़ गई होंगी। लेकिन सबकी सल्वेशन के लिए एक जैसा तरीका कार नहीं है। जो मेरे साथ हुआ है वो आपके साथ नहीं होगा, आपकी स्टोरी अलग होगी। अगर सभी के केस एक जैसे होते तो दुनिया बोर हो जाती, इसलिए तो शक्लें अलग अलग हैं, इसलिए तो केस अलग अलग हैं, क्योंकि दुनिया बोर नहीं। अच्छा मेरी मैरिड लाइफ की प्रॉब्लम है तो उन्होंने कारोबार की प्रॉब्लम है, अच्छा ताड़ी की है, ताड़ी जी बीमारी की प्रॉब्लम है, अच्छा ताड़ी की है। तो ये हर किसी की अलग अलग प्रॉब्लम तो बंदा दिलचस्पी से सुनता है कि शक्लां सारियां जी इको जी होंगी। अच्छा मैं पादरी वसीम नूं वेख्या है, अच्छा यूनुस भी हो जाए तो उन्होंने भी वेख्या मैं, इको जे सारे। लेकिन मैं आपको कह रहा हूं खुदा बाइबल कहती है आज हमें दिखाएगा नहीं और ना हमें चेक कराएगा। याद रखिए अगर किसी को ब्लेस होना है तो उसे खुदा के खत्म किए कामों पर ईमान लाकर ब्लेस होना है। क्या कहा था यीशु मसीह ने कलमे में? पूरा हुआ, तमाम हुआ। क्या कहा बोलिए? तमाम हुआ। उसने ये नहीं कहा कि तमाम होगा, कहा तमाम हुआ। सल्वेशन का काम तमाम हुआ, चंगाई का काम तमाम हुआ, डिलीवरेंस का काम तमाम हुआ। कहा तुम्हारी बरकतों का हर बंदोबस्त मैंने पूरा कर दिया। अब मुझे बताइए अगर हम ये सोच कर चलते गए कि वो करेगा, मुझे बताइए करेगा कि वो कर चुका है? वो कर चुका है। अगर किसी को ब्लेस होना है, अगर किसी को हील होना है, अगर किसी को डिलीवर होना है तो बाइबल कहती है उसके खत्म किए कामों पर ईमान लाके कि तू मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और तेरे कोड़े खाने से मैं चंगा होऊंगा नहीं बल्कि हो चुका हो। इन कामों पर ईमान ला कर वो अपनी जिंदगी में तब्दीलियों को देख सकता है। सब बोलिए आमीन, हालेलुया। अली मलिक के परिवार के लिए याद रखिए उनके दो गलत काम थे। पहला गलत काम मुआब जाने का गलत फैसला और दूसरा गलत काम मुआबी लड़कियों के साथ शादी करने का। अगर आप पहला सलातीन 11वां बाब 21 वर्ष में पढ़ोगे तो यही प्रॉब्लम सेम सुलेमान के साथ थी। बाइबल कहती है अदूमी, सैतानी, हित्ती औरतों से, मुआबी, अमूनी, इन सब औरतों से खुदा ने रिलेशन बनाने से मना किया था और लिखा है सुलेमान उन्हीं में पाया गया। सुलेमान ने उन्हीं से रिश्तेदारी की। नियोमी और अली मलक मुआब मैंने कहा जाने का फैसला इसलिए ले रहे थे कि वहां फायदा है। क्या इतने सेल्फिश हैं कि सिर्फ फायदे की सोचेंगे, खिदमत की नहीं सोचेंगे? क्योंकि खिदमत सिर्फ पादरी को करनी है। चर्च का हर एक आदमी बाइबल की निगाह में विटनेस है, वो गवाह है, क्योंकि लिखा है जब तुम रूल कुदस पाओगे तो गवाह बनोगे।
اگر اس نے مردوں کو گواہ بنانا ہوتا تو صرف مردوں کو پاک روح دیتا، ایسا ہی ہے بولیے؟ تو وہاں تو عورتیں بھی تھیں، تو عورتوں نے گواہی دی۔ اس لیے چرچ کا ہر آدمی، وہ میں نے کہا کسی بھی لیول پہ کا ہے، وہ ہسبینڈ ہے، میں نے کہا وہ بزنس مین ہے، وہ ایلڈر ہے، وہ کسی بھی لیول پہ خدا کا کام کر سکتا ہے، لیکن کیلکولیشن سے چلنے والے میں نے کہا کرسچن لوگ ہمیشہ اپنی لائف میں فیل ہو کے رہ جاتے ہیں۔ خدا کو حساب کتاب نہیں چاہیے، خدا چاہتا ہے اگر تم میرے ساتھ چلتے ہو تو بے حساب ہو کر چلو، فائدہ سوچ کر نہیں، کیونکہ اگر تم میرا کام کرنے کے لیے آئے تو تمہیں پہلے کچھ پے کرنا پڑے گا۔ یاد رکھیے، ہم اگر پے کرنے کو تیار ہیں وہ ہمیں دینے کو تیار ہے۔ آپ کی یہ پیمنٹ ہے، آپ کی ایموشنز، آپ کی فیلنگ، آپ کے میں نے کہا بھاونائیں، یہ سب چیزیں کہ جو آپ بوتے ہو یہ آپ کی پیمنٹ ہے، اور خدا ان کا اجر دینا جانتا ہے۔ اونچی آواز میں بولیے آمین۔ پہلا روت اس کا پہلا چیپٹر اس کی 6 ورس کو پڑھیں گے۔ بائبل کہتی ہے تب وہ اپنی دونوں بہوؤں کو لے کر اٹھی کہ مواب کے ملک سے لوٹ جائے۔ اب پتہ ہے کیوں وہ لوٹ جانا چاہتی ہے؟ ہسبینڈ نہیں ہے، آپ پلوٹا بیٹا بھی نہیں ہے، اور اس کے بعد چھوٹا بھی نہیں، تینوں مردوں کو خدا نے مار دیا، گھر اجڑ گیا، اور لکھا ہے اب وہ واپس جانے کو لوٹی گئے۔ اس لیے انہوں نے دیکھا کہ خدا نے اپنے لوگوں کی خبر لی ہے اور انہیں روٹی کھانے کو دی۔ 8 ورس کہتی ہے اور نومی نے اپنی دونوں بہوؤں سے کہا تم دونوں اپنے اپنے میکے جاؤ، جیسا تم نے مرحوموں کے ساتھ اور میرے ساتھ کیا ویسا ہی خداوند تمہارے ساتھ مہر سے پیش آئے۔ 9 ورس کہتی ہے خداوند یہ کرے کہ تم اپنے شوہر کے گھر میں آرام ملے۔ تب اس نے ان کو چوما اور وہ چلا چلا کر رونے لگی۔ 14ویں آیت کہتی ہے تب وہ پھر چلا چلا کر روئی، اور عرفا نے اپنی ساس کو چوما اور روت اس سے لپٹی رہی۔ سب بولیے آمین۔ ان دونوں عورتوں کے لیے خدا نے موقع مہیا کیا، آگے جانا چاہتی ہیں کہ پیچھے لوٹ جانا چاہتی ہیں۔ کئی بار چرچ میں خدا کا کلام سنتے سنتے ہمارے لیے بھی موقع مہیا ہوتا ہے، خدا ہم سے بات کرتا ہے ان چیزوں کو چھوڑ اور چل میرے ساتھ، لیکن تبھی اس وقت شیطان بھی ہم سے بات کرتا ہے، اور نہیں عمر بڑی ہے، بڑا ٹائم پہ ہے، پھر توبہ کر لیں، ہے نا، بڑا ٹائم پہ ہے۔ مجھے یاد ہے ایک خادم نے ایک سٹوری سنائی، ایک چھپڑ دے وچ وہ گل سنی تسی چانے پٹا کے توبہ کیتی تے کادی توبہ کیتی سنی؟ اوکے، اگر سچ مچ ہم نے یہ سب کچھ گواہ کے خدا کے پاس آئے تو کیا پایا ہم نے پھر؟ اور بائبل یہ کہتی ہے، یہاں پر ہم نے یہ پڑھا ہے عرفا حساب کتاب لگانے والی عورت تھی، اور اس نے نیومی کے ساتھ آگے جانے کی نسبت واپس جانا پسند کیا، کیونکہ اسے وہاں جانا فائدے کی بات لگی۔ وہاں وہ شادی کر سکتی ہے، ایک نئی زندگی شروع کر سکتی ہے، ایک نیا پریوار بنا سکتی ہے، یہ فائدے کی بات ہے نا، یہ فائدے کی بات ہے اس کے لیے۔ اور سیم یہ موقع روت کے لیے بھی ہے، سیم میں نے کہا سچویشن ایک جیسی۔ اور سوچو روت کا کیا فیصلہ ہے، مجھے آگے جانا ہے، مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے اپنا میکا نہیں چاہیے، اپنے لوگ نہیں چاہیے۔ اس واقعہ سے یہ ثابت کرنا چاہتا ہے خدا کہ فائدہ کرنے والے کبھی ڈسکس نہیں کیے جاتے، اور بائبل اس بات کی گواہی دیتی ہے جتنے لوگ لوٹ کر جاتے ہیں ان کا کبھی ذکر نہیں ہوتا۔ یوحنا کی انجیل میں لکھا ہے کہ وہاں پر مسیح سے وہ جھگڑے کہتے ہیں تو نے بڑا سخت کلام کیتا، آئندہ تو بعد ایسا تیرے نال کو نہیں رہنا، اور لکھا ہے اس کے بعد وہ سچ میں وہ مسیح کے ساتھ نہیں رہے، اور بائبل میں ان کے بعد ان کا ذکر بھی نہیں ہے، عرفا کا بھی ذکر نہیں ہے۔ پیچھے جانے والوں کو بائبل فوکس نہیں کرتی، آگے جانے والوں کی بائبل بات کرتی ہے، فیصلے لینے والوں کی بائبل بات کرتی ہے، مل پے کرنے والوں کی بائبل بات کرتی ہے، نقصان سوچ کر چلنے والوں کی بائبل بات کرتی ہے، فائدہ سوچ کر چلنے والوں کی بائبل بات نہیں کرتی۔
میں آپ کو یہاں بتاؤں 3 بیوائیں تھیں ایک ساتھ یہاں پر. کتنی تھیں؟ کون کون؟ ہاں، ساس اور دونوں بہویں، نیومی، روت اور عرفہ. سوچو، ہم نے یہاں پر یہ پڑھا پہلا چیپٹر اس کی 15ویں آیت میں، کیونکہ عرفہ واپس چلی گئی تو روت نے کہا دیکھ تیری جٹھانی اپنے کنبے اپنے دیوتاؤں کے پاس لوٹ گئی، تو بھی اپنی جٹھانی کے ساتھ چلی جا. اس موقع پر 3 بیوائیں تھیں، اور پہلی نیومی ایک دکھی اور ایک بیوہ عورت الہی سزا کی شکار، اور اس نے یہ جانا کہ خدا میری خوشیوں کے خلاف ہے. دوسری عرفہ، اور اس نے، ہم نے یہ پڑھا کہ بڑی سنجیدگی سے ساس کے الفاظ پر غور کرتے ہوئے اسے چھوڑا اور اپنے کنبے اور اپنے دیوتاؤں کے پاس واپس چلی گئی تاکہ شادی کرے. کیا کرے؟ شادی کرے. نمبر 3، روت اپنی ساس کی دل شکنی کی باتوں کے باوجود، بائبل کہتی ہے اسے لپٹی رہی اور چلا چلا کر روئی. اور پتہ ہے پہلا چیپٹر اس کی 16ویں ورس بہن شادیہ دیکھیے. روت پہلا چیپٹر اس کی 16ویں ورس. روت نے کہا تو منت نہ کر، میں تجھے چھوڑ دوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤ. یہاں پر 6 باتوں میں اس کا کنفیس ہے، ذرا اس کو پڑھیے. روت نے کہا تو منت نہ کر کے میں تجھے چھوڑوں اور تیرے پیچھے سے لوٹ جاؤں، کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، ہاں، اور جہاں تو رہے گی میں رہوں گی. ہاں، تیرے لوگ میرے لوگ اور تیرا خدا میرا خدا ہوگا. ہاں، جہاں تو مرے گی میں مروں گی، Yes. اور وہیں دفن بھی ہوں گی. آمین. یہ 6 باتیں ہیں جس میں اس کا اقرار پڑھیے. کیونکہ جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، نمبر 1. جہاں تو رہے گی میں رہوں گی، نمبر 2. تیرے لوگ میرے لوگ، نمبر 3. تیرا خدا میرا خدا، نمبر 4. نمبر 5، جہاں تو مرے گی میں مروں گی، نمبر 6، وہیں پر دفن ہوں گی. روت کے سامنے بائبل کہتی ہے 2 راستے تھے. یا تو وہ عرفہ کی طرح اپنے میکے لوٹ جائے اور آرام دے اور فائدہ بخش زندگی گزارے. میں نے کہا اس کے سامنے 2 آپشن تھے، یا تو وہ مواب چلی جائے اور شادی کرے، یا وہ یہودا میں نیومی کے ساتھ جائے اور شادی نہ کر کے ساری زندگی اپنی ساس کی سیوا کرے. بائبل بتاتی ہے اس نے شادی پر ترجیح دی اپنی سیوا کو، کہ میں تیری خدمت کے لیے تیرے ساتھ رہوں گی. بولیے ایسا ہی ہے. ہم بائبل سے یہ پڑھتے گئے، اگر اس کا اقرار پڑھیے تو اس نے اپنے لوگوں پر اسرائیلیوں کو پریفر کیا، اس نے اپنے علاقے پر یہودا کو پریفر کیا. بائبل میں پڑھیے تو لکھا ہے اپنے یہودا مواب میں دفن ہونے کو یہودا میں دفن ہونے کو پریفر کیا. اور ایون یہ بائبل کہتی ہے اپنے دیوتاؤں پر یہودا کے خدا اسرائیلیوں کے خدا کو ترجیح دی. ہاللیلویا، سب بولیے ہاللیلویا. کتنا مشکل ہے روت کا کہ اس خدا پر نگاہ کرے جس نے اس کے ہسبینڈ کو مار دیا، جس نے اس کے دیور کو مار دیا، جس نے اس کے سسر کو مار دیا. آپ سوچو کتنا کٹن ہے، کتنا مشکل ہے. اگر اس کی سٹوری کو امیجن کرو کہ یہ سب کچھ ہم میں سے کسی کے ساتھ ہونے لگے. میں یہ کہتا ہوں ہم تو بتیروں کو کہیں گے نہ پائی کی فائدہ ہے خدا نو منن دا. میرا ہسبینڈ مار دیتا، میرا سورا مار دیتا، میرا دیور مار چھڑیا، ہے نا. خدا کو اور پریوار نہیں نظر آئے، خدا کو اور لوگ نظر نہیں آئے. اور میں یہ کہتا ہوں کئی بار جب ہمارے ساتھ ہوتا ہے تو ہمیں لگتا ہے خدا ہماری خوشیوں کا دشمن ہے، لگتا ہے خدا ہمارے فیوچر کا دشمن ہے، ہمیں لگتا ہے خدا ہمارے جیون میں جڑی ہر چیز کو کیوں نہیں وہ اولویت دیتا ہمارے لیے، خدا کیوں اگنور کر چکا ہے.
ہم یہاں پر پڑھتے ہیں، میں نے کہا روت کی نگاہ، اگر اس کی سٹوری کو پورا پڑھ کے دیکھیے تو بائبل کہتی ہے اس کی نگاہ کہاں پر تھی؟ کہاں پر تھی بولیے؟ اجر پانے پر، اور عرفا کی نگاہ مواب کے فائدے پر۔ دو آپشن تھے، میں نے کہا کہ وہ آگے کا فائدہ سوچے یا پیچھے کا، اور بائبل کہتی ہے عرفا نے جو دکھتا تھا اس کو لیا، لیکن روت نے بائبل کہتی ہے ان چیزوں کو لیا جو ابھی اسے دکھ نہیں رہی۔ آپ اندازہ کیجئے، روت نے کہا جہاں تو رہے گی میں رہوں گی۔ آپ ایک اجڑی ہوئی عورت کا اوڑھنا بچھونا رہنا سہنا امیجن کیجئے کیسا ہوگا؟ چارپائی نہیں، بستر نہیں، گھر نہیں، کیسا ہوگا؟ کیوں جی بھائی پرویز کاردا کوئی ٹینڈا برتن کوئی نہیں ہوتے بول کتنے جو پانی پیے گی، کتنے روٹی پکائے گی۔ اور میں نے کہا اس نے جب نیومی کی حالت خدا نے خود پکڑ کے زیرو کر دی تھی، روت نے تب کہا جہاں تو جائے گی میں جاؤں گی، جو تیرا اوڑھنا بچھونا، جو تیرا کھانا پینا۔ آپ کو لگتا ہے یہ کوئی اچھی لائف تھی؟ آپ کو لگتا ہے یہ اچھی لائف تھی؟ یہ اچھی لائف نہیں تھی، یہ مشکل لائف تھی۔ آپ کو پتا ہے روت کو ایک زبردست فیصلہ لینا پڑا، اپنی ایکسپیکٹیشنز کو، اپنی ایموشنز کو، اپنی ڈیزائرز کو، اپنی فیلنگز کو وہ خدا کی حمد کے لیے بو دے، اسے سیکریفائز کرے۔ مجھے بتائیے کیا اس کا حق نہیں بنتا تھا وہ شادی کر لے؟ اس کا حق نہیں بنتا تھا کہ نیا پریوار بنا لے؟ بائبل مقدس کہتی ہے اپنا میکا، اپنے دیوتا، اپنی ثقافت، کلچر سب چھوڑ دیا، اپنی خواہشیں، اپنی توقعات، اپنے جذبات، میں نے کہا یہ سب اس نے قربان کر دیے اور کہا میں جاؤں گی تیرے ساتھ۔ روت نے سٹڈی کہتی ہے اپنے دیوتاؤں کو مجھے بتائیے کیا تب ترک کیا تھا جب اسرائیلی خدا نے کہا اچھا میں تیرے ہسبینڈ کو زندہ کرتا ہوں، چل میرا یقین کر، تب اس نے اپنے دیوتا ترک کیے؟ اسی کہنے چلو ساڈے بابیاں نے تے کام نہیں کیتا تے چلو تہاڈا خدا کر کے وکھائے، جے کر کے وکھائے تو میں آج ہی یہ مندر توڑ داں گا، اپنے دیوتا چک کے باہر کڈاں گا۔ ایسا یہ بولیے ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ مجھ سے تو کئیوں نے کہا ہے۔ اور میں نے کہا کیا اسرائیلیوں کے خدا نے روت کو چمتکار کر کے دکھائے تو تب ہی اس نے یقین کیا کہ چلو میں مسیحوں کے خدا کے ساتھ جاؤں گی۔ اگر روت سچ میں آج کے مسیحوں کی طرح ہوتی نا تو کچھ دیکھ کر مسیح میں آتی اور سوچتی، لیکن یاد رکھیے پھر وہ وہیں پہ رکی رہتی ہے نا۔ آج بھی کئی لوگ یہ سوچ کر آئے ہیں ویزا لگ جائے تو چلو اسی خدا دی سیوا کریں گے، شادی کرا دے خدا دی سیوا کریں گے، بیبی برکت دے دے، خدا میری گواہی بنا دے، خدا ہر اس پرابلم سے جو میری لائف میں آزاد کر دے۔ اور یاد رکھو ایمان لانے کی جگہ یہ ہے کہ وہ چنگا کرے نہ کرے وہ ہمارا خدا ہے، وہ بلیس کرے نہ کرے وہ ہمارا خدا ہے، وہ اونچا کرے نہ کرے وہ ہمارا خدا ہے۔ سب بولو آمین، ہاللیلویا۔ اس لیے ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں کہ خداون نے لکھا ہے نیومی اور روت میں فرق کیا۔ آپ کو پتہ ہے ان دونوں میں ساس بہو میں کیا فرق تھا؟ ساس یہودا میں تھی اور اسے مواب میں فائدہ لگا، وہاں چھوڑ کر چلی گئی۔ اب روت میں اور اس میں کیا فرق تھا؟ روت کو مواب میں فائدہ دکھ رہا تھا لیکن وہ چھوڑ کر آئی، فائدہ چھوڑ کر آئی۔ موسیٰ کیا کر کے آیا؟ فائدے چھوڑ کر آیا۔ روت کیا کر کے آئی؟ فائدے چھوڑ کر آئی۔ ہم فائدہ لینے کے لیے آتے ہیں اور فیل ہو کے واپس جاتے ہیں۔ بائبل کہتی ہے کہ روت کو فائدہ دکھ رہا تھا لیکن فائدہ چھوڑ دیا، اس لیے کہ اس کی نگاہ آئندہ کی چیزوں پر تھی۔ سب اونچی آواز میں بولیے ہاللیلویا۔ اب مجھے بتائیے کہ نیومی کی کیا گواہی تھی روت کے سامنے؟ کوئی گواہی تھی کہ وہ اس کے خدا پر ایمان لائے؟ کوئی گواہی تھی؟ اس کے خدا کو تو خدا نے تو خود اس کے جیون کو تار تار کر دیا۔ کتنا مشکل تھا کسی دوسرے کے خدا پر ایمان لانا تب جب اس کے خدا نے خود اس کو مار دیا ہو۔ بولو ایسا ہے کہ نہیں؟ میں نے کہا اس وقت اس کی گواہی بالکل بیکار گواہی تھی۔ اگر روت پہلا باب 20 سے 21 آیت کو پڑھیے
کیا اقرار کیا روت نے؟ ذرا اس کو پڑھیے، روت پہلا چیپٹر 20 اور اس کی 21 ورس کو۔ اس نے ان سے کہا مجھ کو نیومی نہیں بلکہ مارا کہو، اس لیے کہ قادر مطلق میرے ساتھ نہایت تلخی سے پیش آیا۔ 21ویں ورس 20 اور 21 ورس میں آپ کو 4 چیزیں ملیں گی۔ نیومی نے اپنی حالت کا ٹوٹل ذمہ دار کس کو قرار دیا؟ خدا کو۔ پتہ کیا کہتی ہے؟ قادر مطلق نہایت تلخی سے میرے ساتھ پیش آیا، نمبر 1۔ نمبر 2، میں بھرپور تھی، اس نے مجھے خالی کر دیا۔ نمبر 3، میرے خلاف مدعی ہوا۔ نمبر 4، قادر مطلق نے مجھے دکھ دیا۔ آپ سوچو یہ سٹیٹمنٹ جو نیومی کی طرف سے جاری ہوئی، مجھے بتائیے کیا یہ روت کے لیے ایمان لانے کے لائق تھی؟ کیا لائق تھی؟ بولیے۔ وہ تو اسرائیلی نہیں تھی، وہ تو بائبل کہتی موابی عورت تھی۔ اور میں نے کہا ایک اسرائیلی عورت خود خدا کو اپنی بربادی کا ذمہ دار قرار دے رہی ہے کہ تو نے مجھے خالی کیا، تو نے مجھے دکھ دیا، تو نے اے خدا میرے ساتھ تلخی کی۔ ان 4 باتوں میں نے کہا اس نے خدا کو ذمہ دار قرار دیا۔ روت تو خدا کو نہیں جانتی تھی، کون جانتا تھا؟ نیومی۔ اور میں نے کہا نیومی جانتے ہوئے اسے اپنی دکھ بھری سٹوری کا ذمہ دار قرار دے رہی ہے۔ اس بیان بازی سے میں نے کہا اگر کوئی شخص ایمان رکھنے کے لیے تیار ہو تو وہ ایمان اپنا کھو دے گا۔ ایمان رکھے گا نہیں، کھو دے گا۔ بندہ بولے گا میں جڑے خدا تے ایمان لیانا چاہ رہے انہیں اپنی بچے نو مار چھڑیا تے میں تے ہے نہیں ہوتا، جو میں ہوتا یقین کیتا تو پتہ نہیں میرا کی حال کرے گا۔ سب کو سمجھ آ رہی ہے؟ بتائیے۔ اس لیے جب کوئی اپنے خدا کو میں نے کہا الزام دیتا ہو تو بتائیے کیسے پھر کوئی دوسرا اس کے خدا پر ایمان لا سکتا ہے؟ لیکن حیرانی کی بات تو یہ ہے کہ ان سب باتوں کے باوجود روت نے اسرائیلیوں کے خدا کو ایکسپٹ کیا کہ نہیں؟ بولیے۔ پر ایسی کیا وجہ تھی؟ کیوں جی پاسٹر جی؟ سٹوری کو دیکھیے، اس کی ساس کے کنفیس کو دیکھیے تو ایمان رکھنے کی کوئی جگہ نہیں دکھتی۔ لیکن ان سب باتوں کے باوجود بائبل کہتی ہے اس نے اسرائیلیوں کے خدا کو قبول کیا۔ آپ کو پتہ ہے جہاں پر روت نے 4 باتوں کے لیے خدا کو ذمہ دار قرار دیا، کیا آپ کو ایسا نہیں لگتا کہ اس کے ہسبینڈ کی جب ڈیتھ ہوئی، کئی بار میں نے دیکھا ماتم پر کئی لوگ بولتے ہیں یہ تو چاہتا تھا آفس میں نہ جائے پر زبردستی میں نے بھیج دیا اور راستے میں ایکسیڈنٹ ہو گیا، کاش میں اسے فورس نہ کرتا، ہے نا؟ کہتے ہیں کہ نہیں؟ سننے کو ملتا ہے۔ آپ سوچو کیا نیومی نے اس کی جنازے کی رسومات پر امیجن کیجئے یہ نہیں کہا ہوگا کہ نہیں میں نے اسے فورس کیا تھا، چلو مواب میں چلتے ہیں، اور ہمیں پتا بھی تھا کہ مواب میں جانے کے لیے خدا نے منع کیا اور خدا نے میرے ہسبینڈ کو مار دیا، چلو تب نہ بولا ہوگا، اپنے بچے کی باری بول دیا ہوگا، پھر دوسرے بچے کی باری بول دیا ہوگا۔ یاد رکھو روت کو یہ چیزیں پتا تھی کہ اسرائیلیوں کا خدا اس نے ان کو منع کیا تھا ہم سے ریلیشن شپ نہ بنانا، اور انہیں حکم توڑا ہے۔ لیکن جو سیکرٹ میں نے روت کے ایمان لانے کا سمجھا وہ ذرا سمجھیے، کتنی سچویشن بری تھی۔ میں نے کہا اس نے ایمان رکھا، اب اس کے ایمان لانے کی وجہ پتہ کیا تھی؟ وہ ایک سوچ تھی۔ وہ سوچ کیا تھی کہ اگر اسرائیلیوں کا خدا اس کا یہ حال کر سکتا ہے کہ کوئی اس کا حکم نہ مانے تو ایسے اس کو برباد کر سکتا ہے، تو اگر کوئی اس کا حکم مانے تو پھر وہ اسے کتنا خوشحال کرے گا۔ میں نے کہا وہ یہ سمجھی کہ اگر اسرائیلیوں کا خدا اس کا کوئی حکم توڑے تو وہ اس کو اتنی ذلت دے سکتا ہے، تو اگر کوئی اس کا حکم مانے تو وہ اس کو کتنی بڑی عزت دے گا۔ اگر
کوئی اسرائیلیوں کا خدا اس کا حکم نہ مانے تو اسے وہ خالی کر سکتا ہے، تو اسے کتنا بھرپور کرے گا اگر کوئی اس کا حکم مانے۔ اب مجھے بتائیے اس کی نگاہ اس سوچ کے مطابق کہاں پر تھی؟ آئندہ کی چیزوں پر، آمین۔ اور اس نے اپنے آپ کو کر کے دکھایا کہ جو نعومی نے کیا وہ میں نہیں کروں گی۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے، لوگ بولتے ہیں اور جی کی لینا بپتسمہ، او بپتسمہ پین تو لین تو بعد پھر بھی ڈرنک کرے اور پھر بھی سگریٹ پیندا اور پھر بھی گالی گلوچ، تو آپ نے اسی کو فالو کرنا ہے۔ آپ الگ سے ایک اتہاس یا الگ سے تاریخ نہیں بنا سکتے۔ سوچو ایک سٹوری تھی نعومی کی روت کے سامنے، اسے فالو کیا یا الگ سے اپنی ایک سٹوری بنائی؟ اور میں آپ کو سچ کہتا ہوں اگر اس کی الگ سے سٹوری نہ ہوتی یہ کبھی نئے عہد نامے میں نہ ہوتی۔ آمین، سب بولو آمین۔ میں نے روت کی لائف سے یہ سمجھا ہے وہ سیلفش عورت نہیں تھی، اس لیے ایموشنز کو بو دیا، فیلنگ بو دی۔ میں نے کہا اپنی ایکسپیکٹیشنز کو بو دیا خدا کے لیے کہ میں شادی نہ کر کے بھی یہودا میں جاؤں گی اور اسرائیلیوں کے اس خدا کی پیروی، اس کی ورشپ کروں گی۔ اگرچہ میرے ہسبینڈ کو مارا، میرے سسر کو، میرے دیور کو مار دیا، لیکن میں یہ جان چکی ہوں وہ اتنا سخت خدا ہے، اگر وہ حکم نہ مانے تو اس کے ساتھ ایسا برتاؤ کرتا ہے، پر میں یہ جانتی ہوں اتنا پریم بھی کرنے والا ہے، اگر وہ اس کا حکم مانے تو پھر کتنا وہ اسے اونچا کر سکتا ہے۔ سب بولیے ہاللیلویا، آمین۔ میں نے کہا یہ عورت ناپ تول کر چلنے والی نہیں تھی، حساب کتاب والی نہیں تھی۔ بائبل بتاتی ہے روت نے اسرائیلیوں کے خدا کے اوپر ایمان رکھا اور وہ مسیح میں جینے کے لیے نہیں بلکہ وہ مسیح میں مرنے کے لیے آئی تھی۔ بس ایک آخری حوالہ دیتا ہوں، متی کی انجیل پہلا چیپٹر اور اس کی 5ویں ورس میں پڑھیں گے کیا دیا پھر مسیح نے اسے۔ متی کی انجیل پہلا چیپٹر اس کی 5ویں ورس کو کوئی پڑھے۔ متی کی انجیل پہلا چیپٹر اس کی 5ویں ورس میں نے کہا اس کو پڑھیے، دیکھیے کیا مسیح نے روت کو دیا۔ متی کی انجیل اس کا پہلا چیپٹر اس کی 5ویں آیت مقدسہ کو پڑھیں۔ نون سے بوئز راہب سے پیدا ہوا اور بوئز سے عبید روت سے پیدا ہوا اور عبید سے یسی پیدا ہوا اور یسی سے داؤد پانچ۔ آمین۔ اگر متی کا پہلی ورس سے آپ نیچے تک پڑھو گے نا تو اس شجر نامے میں 2 عورتوں کا ذکر ہے اور دونوں غیر قوم سے تھی، ہے نا۔ ایک تیمر کا ذکر ہے، سارا تیمر کا ذکر کیا ہے، وہ یہودی عورت تھی، لیکن 2 غیر اقوام کی عورتوں کا ذکر کیا ہے، ایک جس کا نام راہب اور جس کا نام روت۔ آپ کو پتہ ہے روت بائبل کہتی ہے جب اپنی ساس کے ساتھ یہودا میں واپس آئی کس سے شادی کی اس نے؟ بوئز سے۔ بوئز سے کون پیدا ہوا؟ عبید۔ عبید سے کون پیدا ہوا؟ یسی۔ یسی سے کون پیدا ہوا؟ اب مجھے یہ بتائیے داؤد کا باپ کون تھا؟ یسی۔ تو یسی کا باپ کون تھا؟ عبید۔ تو مجھے بتائیے داؤد کا دادا کون ہوا؟ عبید، ہے نا۔ تو آپ یہ سوچو، ہم بائبل سے یہ پڑھتے ہیں 5ویں ورس سے، اور سلمون سے بوئز، سلمون سے بوئز، بوئز ہوا ہے جس نے راہب سے شادی کی۔ اب راہب سے بائبل سلمون اور راہب، بائبل کہتی سلمون سے بوئز راہب سے پیدا ہوا، یعنی سلمون نے شادی کی راہب سے اور راہب سے بوئز پیدا ہوا اور بوئز نے روت سے شادی کی۔ آپ یہ سوچو کہ روت اور راہب دونوں ساس بہویں تھیں، ساس بہویں، کیونکہ راہب سے کون پیدا ہوا ہے؟ بوئز۔ تو بوئز سے کس نے شادی کی؟ روت نے۔ تو روت کی ساس کون ہوئی؟ راہب۔ اور سٹڈی یہ کہتی ہے کہ یہ سیدھا یسوع مسیح کے شجر نامے میں ڈال دی گئی۔ یاد رکھیے اگر آپ چاہتے ہو کہ یسوع مسیح آپ سے ظاہر ہو، آپ کے پریوار میں، آپ کے چرچ میں، آپ کے گلی محلے میں،
آپ یہ چاہتے ہو کہ یسوع مسیح آپ سے آئے تو روت کی طرح آپ کو اپنی لائف کے لیے سیدھا کرنا ہے اپنے آپ کو، کیونکہ میں نے کہا اگر وہ چاہے کہ مسیح اس سے آئے تو اسے اپنی لائف کو ایسے بنانا پڑے گا کہ مسیح اس سے آئے۔ میں نے کہا بوئز سے بائبل کہتی یسی پیدا ہوا، یسی سے داؤد، داؤد سے مسیح خداوند، تو مسیح خداوند کے شجرے سے روت آئی بائبل کہتی ہے۔ لیکن میں نے کہا اگر ہم چاہتے ہیں کہ مسیح خداوند ہم سے آئے تو روت کا ایگزامپل ہمارے سامنے ہے۔ ایسا ہے بولیے، ہمارا پریوار انجان ہے یسوع سے، ہمارا گلی محلہ انجان ہے یسوع مسیح سے، تو خدا کو آج بھی روت جیسے لوگ چاہیے تاکہ خدا ان کے وسیلے سے اپنا آپ ظاہر کرے۔ سب بولیے آمین، ہاللیلویا۔ میں نے آج آپ سے کہا ہم نیومی کی طرح سیلفش نہ ہو، کیونکہ لوگوں نے کہا خدا ہے کیا، ہم اس کی عبادت کریں، ہم اس سے دعا کریں تو کیا فائدہ دے گا۔ فائدہ کرنے والے گھاٹے میں پڑ گئے، تو وہ کون تھے؟ علی ملک اور نیومی، اور گھاٹے کا سوچ کر چلنے والے بائبل کہتی ہے فائدے میں پڑ گئے، وہ کون تھی؟ روت۔ آئیے اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں گے۔ تھینک یو لارڈ جیسس، ہاللیلویا۔ مسیح کی سیوا کو میں آپ کو کہہ چکا ہوں، سیوا سمجھ کر کیجئے۔ مسیح کی ورشپ کو میں نے کہا ورشپ سمجھ کر کیجئے، بزنس سمجھ کر مت کیجئے۔ خدا کی خدمت کو میں نے کہا خدمت سمجھ کر کیجئے، کیونکہ اجر تبھی ہے۔ اتنے سیلفش مت بنیے کہ آپ سوچیں دعا کروں تو کیا فائدہ دے گا، چرچ جاؤں تو خدا کیا فائدہ دے گا۔ میں نے کہا جس جنریشن میں ہم رہتے ہیں وہ اتنی سیلفش ہے، ہر چیز میں فائدہ سوچتی ہے۔ آئیے ہم خدا کی سیوا کا سوچیں، اس کی خدمت کا سوچیں، اور خدا کے لیے قربانی کرنا سوچیں۔ آمین۔ آئیے اپنے سر جھکائیں گے، دھنیہ واد اس خدا کا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ آئیے اپنے سر جھکائیے، آج کے کلام کو قبول کیجئے، آج کے کلام کو قبول کیجئے کہ خداوند ہر وہ اسپرٹ ہے جو میرے جیون میں خود غرضی کا کام لے کر آتی ہے وہ میرے جیون سے چلی جائے، وہ میرے جیون سے چلی جائے۔ ہاللیلویا۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہمارے جیون میں کام کرے، بولیے آمین۔ میں چاہتا ہوں میرا خدا ہمیں وہ فضل دے کہ جو روت کر پائی وہ آپ اور آپ کے قبیلے کر پائے، بولیے آمین۔ وہ آپ کی نسل کر پائے یسوع مسیح کے نام میں۔ آپ فائدہ اور نفع سوچ کر چلنے والے مت بنو، اور خدا کے کاموں کے لیے قربانی کرنا جانو، بولیے آمین۔ میرا خدا یہ فضل آپ کو عنایت کرے، آمین جیسس، ہاللیلویا۔ میں پاسٹر جی سے گزارش کروں گا وہ سامنے آئیں اور دعا میں رہنمائی کریں۔ دھنیہ واد اس خدا کا، پریز دی لارڈ، ہاللیلویا۔ آئیے اپنے سر جھکائیں گے، آج کے کلام کو قبول کیجئے تاکہ جو نیومی نے کیا وہ ہم نہ کر پائیں، یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ تھینک یو جیسس، ہاللیلویا۔ اپنے سر کو جھکائیں گے۔ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ خداوند تیرا شکر ہے، تعریف کری اے قدوس مہربان زندہ خدا، جب تیری آواز ہم تک پہنچی ہے، جب اے خداوند تیرے بندے نے ایمانداری کے ساتھ اے خدا تیری آواز کو ہمارے کانوں میں، ہمارے دل میں اتارا، تو اے خدا یہ آواز آج اے خدا ہمارے اندر اے خدا سرایت کر جائے، ہمارے اندر رچ بس جائے اے خدا، تاکہ ہم بہت سا پھل لانے والے بنے، تاکہ ہم اس دنیا میں اے خدا ہم اپنے فائدے کے لیے نہیں بلکہ اے خدا ہم صرف اور صرف تیری سچائی کے لیے، تیرے نام کے لیے، تیری ورشپ کے لیے اے خدا ہم زندہ رہیں، اور اے خدا تجھ سے ہم اے خدا برکتوں کے لالچ کے لیے نہیں بلکہ اے خدا تیرے نام کو عزت اور جلال دینے کے لیے، کیونکہ ہم تیرے ہیں۔ مٹی کے برتن سوال نہیں کر سکتے کہ ہم کیسے ہیں، ہم کیوں ہیں، یا ہمیں کیسے بنایا گیا، یا ہم کس لیے بنائے گئے۔ اے خدا ہم تیرے مٹی کے برتن ہیں، تو ہمارا تو مہار ہے، تو ہمیں شیپ دیتا ہے، ہم صرف تجھ پر بھروسہ رکھ سکتے ہیں، جس طرح روت نے تجھ پر بھروسہ رکھا، جس طرح اس موابی عورت نے تجھ پر بھروسہ رکھا اور کہا کہ تیرا خدا میرا خدا ہوگا، تیرے لوگ میرے لوگ ہوں گے۔
اے خدا آج ہمیں بھی یہ قوت دے، طاقت دے، تاکہ اے خدا ہم بھی یہ کہہ سکیں کہ ہمارا اسرائیل کا خدا ہمارا خدا ہے، ہمارا ابراہیم، اسحاق، یعقوب کا خدا ہمارا خدا ہے، کیونکہ ہم بھی اے خدا ہم بھی غیر ہم بھی اے خدا بت پرست تھے، ہم بھی اے خدا پتہ نہیں کن کن قوموں سے ہمارا واسطہ ہے، لیکن اے خدا آج ہم تیرے خون خریدے ہیں، کیونکہ تو نے ہمیں اپنے بیٹے کی بادشاہی میں بلا لیا، ہمیں مدعو کیا ہے۔ اے خدا آج جب بادشاہی پر زور ہو رہا ہے تو ہمیں یہ قوت دے تاکہ ہم بھی اے خدا اس بادشاہی میں جس میں تو نے ہمیں مدعو کیا ہے، ہم بڑی ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ اور بڑی پھرتی کے ساتھ ہم شامل ہو سکیں۔ بڑی برکت دینا ہے خدا آئی ہوئی جماعت کو، اے خدا بہت برکت دینا، اے خدا کلام سنانے والے اے باپ تیرے خادم کے لیے بہت برکت چاہتا ہوں، انہیں اور استعمال کرتا کہ اے خدا یہ تیری اے باپ کلام کو نہ صرف یہاں بلکہ اے خدا دنیا کے کونوں تک اے خدا پہنچا سکے، اور تیری سچی آواز کو، تیری حق کی آواز کو اے خدا ہر طرف پھیلا سکے، اور خدا بہت سا پھل لانے والا اس کلیسیا کے لیے تیری رحمت تیری برکت چاہتا ہوں، یسوع مسیح کے نام میں آمین۔